کہ ائمہ بھی دوبارہ آئیں گے، ائمہ ان کے آئیں گے. حضرت علی اور حضرت حسین. کوئی گورنمنٹ سامنے فیس اور ہوتا ہے، چلا کوئی اور رہا ہوتا ہے. کوئی تقیہ کر رہا ہے، اس کے دل میں کیا ہے کیا نہیں ہے، ہم اس کا دل چیر کے نہیں دیکھ سکتے، ہم ظاہر کا ہی اعتبار کریں گے. لا قانونیت جو ہے نا وہ امریکہ کے اندر ہے، تو وہ اس کے لیے اسٹیج تیار کر رہے ہیں نا کہ گریٹر اسرائیل ہم نے بنانا ہے، اپنے مسیح کو ہم نے جو ہے وہ پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے، تبھی تو اس نے دنیا کے اوپر راج کرنا ہے. تو حکومتیں بیسیکلی جو ہے وہ اس بنیاد کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں کہ ہمارا مفاد کیا ہے. وہ ان کی ضرورت تھی، وہ پولیٹیکل ضرورت تھی، اور انہوں نے وہ گروپ خود مطلب اس کو میدان میں لے کر آئے. جو قرآن ہمارے پاس ہے یہ مکمل نہیں ہے، کمپلیٹ نہیں ہے. مطلب 10 پارے ایسے تھے وہ فلاں کی بکری کھا گئی، ٹھیک ہے، اور ان 10 پاروں میں ہمارے جو ائمہ ہیں، جو ان کے 12 امام ہیں، ائمہ معصومین جنہیں وہ کہتے ہیں، ان کی فضیلت کے منقبت کے بارے میں آیات تھی. ظالم اور غیر ظالم میں بھی، یعنی کافر کے اندر بھی فرق کر رہا ہے، اور ہم ایک کلمہ گو اور ایک کافر میں فرق نہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں شیخ؟ ٹھیک اللہ ہیں کا آپ؟ شکر الحمدللہ. شیخ آپ سے نا آج ہم نے بہت سارے کوشچنس کے آنسرز لینے ہیں جو نا ایک یوتھ کے ذہن میں آتے ہیں اس وار کے دوران بھی، اور اب وار اب ختم ہو گئی، اور ایون اس کے بعد بھی، کہ کیا ہم نے کدھر کو رہنا ہے، کس کی سائڈ پر ہیں ہم. ایران اسرائیل وار ہے. ہاں جی، کیونکہ ایران اب اسرائیل وار. پاک انڈیا وار بھی ہوئی ہے نا. جی اب نا ایران اسرائیل وار کے اندر نا ہم نے آپ سے کوشچن کا یہ ہے کہ شریعہ کو سامنے رکھ کر اور اس کی ساری ہسٹری اور یہ ساری چیزیں بیک گراؤنڈ سامنے رکھ کر کہ ہم نے کس سائڈ پر ہونا ہے، ہماری کیا سائڈ ہے، کیا وہ گرے ایریا ہے، وائٹ ہے، بلیک ہے، ہم نے کس سائڈ پر ہونا ہے. سب سے پہلے جو شیخ آپ سے کوشچن ہے نا وہ یہ ہے کہ مسلم امہ، ساری یہی بات چل رہی تھی کہ ہمیں مسلم امہ کا سپورٹ کرنی چاہیے، سب کنٹریز کو مسلم امہ کو سپورٹ کرنی چاہیے، لیکن دوسری طرف یہ بات بھی چاہ رہی ہے کہ مسلم امہ میں یہ لوگ تو آتے ہی نہیں. تو اسی کیا آپ مسلم امہ کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ کیا قادیانی آتے ہیں مسلم امہ میں؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ان کے بھی اعضاء چمکیں گے قیامت کے دن، اور ان کا بھی ذبیحہ حلال ہے، ان کی طرح شادی کرنا بھی ٹھیک ہے، کافر اس سے بدتر ہیں، قادیانی کافروں سے بہتر ہیں. تو آپ کا کیا کہنا چاہیے اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کسی گروہ کی یا کسی آپ کہہ لیں جماعت کی جو تکفیر ہے یہ ایک حساس معاملہ ہے. عام آدمی کو تو اس میں نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس کی یہ ڈومین بھی نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے، مفتیان کرام کا کام. باقی یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ اہل علم کا اختلاف ہو جاتا ہے کسی کی تکفیر میں، یعنی تکفیر مین کسی کو کافر ڈکلیئر کرنے میں. البتہ جو قادیانی ہیں دیکھیں ان کا کیس ڈیفرنٹ ہے. ایک تو یہ کہ پاکستان میں کم از کم، اور پاکستان کے علاوہ بھی اکثر و بیشتر مسلم کنٹریز میں جہاں جہاں ان کے عقائد پہنچے ہیں تو اہل علم نے ان کی تکفیر کی ہے، یعنی ان کو کافر ڈکلیئر کیے، کیونکہ ان کے عقائد ایسے ہیں جو ہمارے فنڈامنٹل بیلیفز کے خلاف ہیں. ہمارے فنڈامنٹل بیلیفز 6 ہیں: اللہ پر ایمان، رسولوں پر، اسی طرح سے آخرت پر، اور کتابوں پر، فرشتوں پر، تقدیر پر. تو اب یہ تو جو آپ کہہ لیں کہ 3 بڑے جو بیلیفز ہیں، اللہ کے بعد تو رسولوں کی بات آ جاتی ہے، اور اس میں فینلٹی آف پروفٹ ہوڈ جو ہے، ختم نبوت کا معاملہ بہت حساس ہے. آپ علیہ السلام کے زمانے میں جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو صحابہ نے ان سے قتال کیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قتال ہوا. مسلمہ کذاب کو جو ہے وہ وحشی نے قتل کیا. تو یہ ساری باتیں تو ہمیں ہسٹری میں ملتی ہیں، اور آپ علیہ السلام نے بھی کہا کہ 30 کے قریب دجال آئیں گے جن میں سے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا لیکن وہ نبی نہیں ہوگا. تو ان کے تو کنسنسس ہے قادیانیوں کا جو معاملہ ہے. اب ان کا معاملہ صرف فتوے کا نہیں رہ گیا بلکہ وہ آئینی بن چکا ہے نا، کانسٹیٹیوشنل ہے. یعنی پاکستان کے آپ کہہ لیں کہ جی آئین کے مطابق، کانسٹیٹیوشن کے مطابق وہ نان مسلم ہے اپنے عقائد کی وجہ سے. تو اس لیے اب اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، نہ کسی کو کرنی چاہیے، نہ وہاں پہ کوئی ڈیبیٹ ہمیں کھڑی کرنی چاہیے. تو جہاں کنسنسس ہو جائے امت کا کسی گروہ کی تکفیر پہ، اب ظاہری بات ہے کنسنسس تو تبھی ہوگا نا جب ان کا کفر اتنا واضح ہوگا، ورنہ تو امت ہر مسئلے میں اختلاف کرتی ہے. مجھے بتائیں اتنا اختلاف ہے شروع سے لے کے، تو گویا کسی کا کفر اتنا واضح ہو گیا کہ ساروں نے اتفاق کر لیا، ٹھیک ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث اہل تشیع سب نے اتفاق کر لیا کہ بھئی یہ تو کافر ہے. تو اب وہ یہ بڑی بات ہوگی نا پھر آئینی طور پہ ان کا کافر قرار پا جانا. تو اس لیے اس میں میرے خیال میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی شک و شبے کی گنجائش ہو. اسی ایران کی اگر ہم مد نظر رکھیں، کیونکہ ایران کے اوپر بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ یہ تو رافض ہیں، یہ صحابہ کو معاذ اللہ
برا بلا کہتے ہیں، امہات المومنین کو یہ لوگ نہیں مانتے بالکل بھی، بلکہ ان کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں. اس یہ کیا ایران کو بھی اس صورت میں ہمیں امہ سے نکال دینا چاہیے، مسلم امہ سے؟ دیکھیں جہاں تک ایران کا مسئلہ ہے تو ایران میں جو میجارٹی ہے وہ اثنا عشریہ اسکول آف تھاٹ کی ہے. ٹھیک، تو اہل تشیع اور اہل سنت کا جو آپ کہہ لیں اختلاف تھا یہ شروع سے ہی چل پڑا تھا، اگرچہ شروع میں اختلافات سیاسی نوعیت کے تھے، بعد میں مذہبی بنتے چلے گئے. مطلب اصل اختلاف یہ سیاسی تھا، یعنی امامت کا، یا وہ اسے امامت کہتے ہیں، ہم اس کو جو ہے وہ خلافت کہہ دیتے ہیں، کیلیفیٹ. تو یہ اصل میں اختلاف ایک سیاسی اختلاف تھا. تو بعد میں اس کو مذہبی رنگ دے دیا گیا، خاص طور پہ اہل تشیع کے ہاں، کہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ امامت کو ایک ڈیوائن جو ہے وہ آپ کہہ لیں اتھارٹی کے طور پہ سمجھ لیا ہے، کہ جیسے نبوت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اسی طرح سے امامت اللہ کی طرف سے آتی ہے. تو خیر بہرحال ہمارے ہاں جو رجحان ہے اہل تشیع کے بطور ایک سیکٹ کے کہ اس کا کیا حکم ہے، اہل سنت میں جو رجحان ہے تو وہ دو طرح کا ہے. کچھ ان کو کافر ڈکلیئر کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگ کم ہیں. زیادہ تر اہل سنت کے جو علماء ہیں وہ ان کو کافر ڈکلیئر نہیں کرتے، ٹھیک ہے، میجورٹی ان کو کافر نہیں کہتی. ہاں، جو ان کا سٹیٹس ہے وہ زیادہ تر اہل سنت کے علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ اہل بدعت والا ہے، یعنی وہ ایک بدعتی گروہ ہے. بدعتی مین یعنی جو سنت کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ڈی ٹریک ہے، مطلب صراط مستقیم کے اوپر نہیں ہے. لیکن یہ کہ چونکہ کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، تو اس لیے ان کے ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے انہیں مسلمان ہی سمجھا جائے گا. باقی ان کی آخرت کا معاملہ اللہ کے ہاں ہے. جو انہوں نے کوئی ظلم اور زیادتی کی ہے، صحابہ کے معاملے میں کوئی سب و شتم کیا ہے، یا ازواج مطہرات کے معاملے میں کیا ہے، تو وہ ان کے ایسے گناہ ہیں کہ جس کا اجر ان کو آخرت میں مل جائے گا، یا جس کی سزا یا ریوارڈ ان کو آخرت میں مل جائے گا. دنیا میں ہم ان کے ساتھ ایک مسلمانوں والا معاملہ ہی کریں گے اور ان کو مسلمان ہی سمجھیں گے. ہاں، اس میں کچھ لوگوں نے ایک درمیانی بات بھی کی، وہ یہ کی ہے کہ دیکھیں کچھ چیزیں ہیں فنڈامنٹل آپ کے دین کی. مثال کے طور پہ قرآن جو ہے، قرآن ساری بات ہے، کتابوں پر ایمان ایک بنیادی چیز ہے. اب کوئی بندہ اگر یہ کہتا ہے کہ جی قرآن مجید ناقص ہے، جو قرآن ہمارے پاس ہے یہ مکمل نہیں ہے، کمپلیٹ نہیں ہے، مطلب 10 پارے ایسے تھے وہ فلاں کی بکری کھا گئی، ٹھیک ہے، اور ان 10 پاروں میں ہمارے جو ائمہ ہیں، جو ان کے 12 امام ہیں، ائمہ معصومین جنہیں وہ کہتے ہیں، ان کی فضیلت کے منقبت کے بارے میں آیات تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ یہاں پہ یہ بات کرتے ہیں نا، تو اس میں جب آپ اہل تشیع کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی دو طبقے ہوتے ہیں. میجورٹی ان کی کہتی ہے کہ جی نہیں، ہم اس قرآن کو کمپلیٹ سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے. کچھ ان میں سے ایسی بھی آپ کو کتابیں مل جاتی ہیں جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی نہیں، قرآن انکمپلیٹ ہے، تو فلاں فلاں آیت اس سے مسنگ ہے. اب یہاں پہ پھر ایز اے سیکٹ جو ہے نا اس کے اوپر حکم لگانا مشکل ہو جاتا ہے. ہاں، یہاں آپ پرنسپلی ایک حکم لگا سکتے ہیں، سیکٹ کے اوپر نہیں، ایز اے پرنسپلی. تو پرنسپلی آپ حکم کیسے لگائیں گے؟ آپ کہیں گے کہ جی جو بندہ اینی باڈی جو قرآن کو کمپلیٹ نہیں مانتا اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ قرآن ناقص ہے اور کچھ قرآن ضائع ہو گیا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ مکمل کتاب ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو اب اگر کوئی کہتا ہے کہ جی اللہ سے یہ محفوظ نہیں رہا اور ضائع ہو گیا ہے، تو وہ قرآن کی کہ اللہ کی طرف سے ہونے میں شک کر رہا ہے، تو وہ نان مسلم ہے. یہ ایک بات ایک جنرل پرنسپل کے طور پہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ایز اے سیکٹ جب آپ کریں گے تو اس میں آپ کو ویرائٹی مل جائے گی، ہر طرح کے لوگ ہیں. ایون کہ دیکھیں اہل تشیع کی اوپر جو کتابیں لکھی گئیں، خود ان کے اہل علم نے جو لکھی ہیں کتابیں، تو کوئی تقریباً جو ہے ایک نوبختی کی کتاب ہے، نوبختی ان کے بڑے علماء میں سے ہیں اہل تشیع کے، تو تیسری چوتھی صدی ہجری کے ہیں. تو انہوں نے فرق و شیعہ کے نام سے، یعنی شیعہ سیکٹس کے نام سے کتاب بھی لکھی. تو چوتھی صدی ہجری میں انہوں نے کچھ شیعہ کے 120 سیکٹس کا تذکرہ کیا. 120 چوتھی صدی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جب 120 سیکٹ تھے تو سب کا جو ہے وہ عقیدہ تو سیم نہیں تھا، وہ آپس میں لڑ مر رہے تھے. آج بھی بڑے سیکٹس ہیں ان کے، ایک اثنا عشری ہیں جنہیں امامیہ کہتے ہیں، 12 ائمہ کو مانتے ہیں. ایک ان میں زیدیہ ہیں جو حوثی ہیں، جو یمن میں ہیں، ٹھیک ہے. اب وہ صحابہ کو سب و شتم نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے. تو یہ جو پہلے اثنا عشری آپ نے بتایا یہ کرتے ہیں.
ہاں یہ کرتے ہیں، یہ سب و شتم کرتے ہیں. لیکن اب ان میں بھی ایک طبقہ ایسا آ گیا ہے، یعنی آپ کہہ لیں ان کے معتدل علماء کا، جو ہمارے ہاں تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ تقیہ کر رہے ہیں، لیکن بہرحال وہ بظاہر جو ہے نا ممبر کے اوپر یہ بات کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا نقطہ نظر نہیں ہے کہ صحابہ کرام کو یا ازواج مطہرات کو سب و شتم کیا جائے. اگر کوئی ایسے کرتے ہیں تو وہ ذاکر ٹائپ لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، اور انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. امت میں اتحاد اور اتفاق کو برقرار رکھنا چاہیے. دیکھیں ہم کسی کے کوئی تقیہ کر رہا ہے، اس کے دل میں کیا ہے کیا نہیں ہے، ہم اس کا دل چیر کے نہیں دیکھ سکتے، ہم ظاہر کا ہی اعتبار کریں گے. اصل بات یہی ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد اثنا عشریہ میں بھی صحابہ کرام پہ سب و شتم کی قائل ہے یا کرتی، عملاً کرتی، اور ہمیں اس کے ویڈیو وغیرہ مل جاتی ہیں، یعنی ان کے بڑے ناموں میں بھی مل جاتے ہیں اور ان کی کتابوں میں بھی ہیں. لیکن جو ان میں سے کرنے کے قائل نہیں ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن ایز اے اسکول آپ اگر دیکھیں زیدیہ کو تو وہ تو بالکل اس کے قائل نہیں، بالکل قائل نہیں. وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ جی حضرات شیخین جو ہے وہ کوئی ظالم تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سینئر جو ہے نا اس کی موجودگی میں جونیئر کی امامت جائز. صحیح. وہ یعنی کہ اس کو اس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں کہ بے شک حضرت ابوبکر موجود تھے لیکن حضرت علی کی امامت وہاں پہ ہو سکتی تھی. نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ سینئر حضرت علی ہیں. اچھا ہاں سینئر حضرت علی ہیں، ٹھیک ہے، بس اتنا. وہ افضلیت کے قائل ہیں، حضرت علی کی افضلیت کے قائل ہیں. میں الٹا سمجھا ہوں کہ سینئر وہ حضرت علی. ہاں تو اب وہ کہتے ہیں سینئر کی موجودگی میں جونیئر امام بن سکتا ہے. یعنی حضرت علی کی موجودگی میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر امام بن سکتے تھے، تو اس لیے ان کی امامت جائز ہے. اس پہ ہم جو ہے وہ کرٹیسائز نہیں کر سکتے اور نہ ہمیں تنقید کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح زیدیہ میں اور بھی اس قسم کی چیزیں ہیں. اب وہ اپنے اماموں کو معصوم بھی نہیں مانتے. صحیح. ہاں وہ نہیں کہتے کہ جی ہمارے امام معصوم ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ایک پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، یعنی امام جو ہے وہی جو ہمارا ایک خلافت کا کانسیپٹ ہے، تو ان کے ہاں وہ اسی طرح کا ایک امامت کا کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اہل سنت کے بہت قریب ہیں، جو زیدی ہیں، جو حوثی ہیں، جو یمن میں ہیں. جی جی. تو اب ان میں بھی سیکٹس ہیں، سب کے اپنے اپنے عقائد ہیں. اسماعیلی جو ہیں بہت معروف ہیں، آغا خان اسماعیل ابھی پچھلے دنوں ان کی وفات ہوئی ہے، جو ہمارے ادھر گلگت اور بلتستان وغیرہ میں ہیں، اور یا ادھر جو استور کی غالباً ویلی میں بھی ہیں. تو اب یہ لوگ جو ہیں کہتے ہیں کہ جی امامت آج تک چلی آ رہی ہے، یہ 12 اماموں کے قائل نہیں ہیں. ان کی ائمہ کی فہرست اور اثنا عشریہ کی ائمہ کی فہرست ڈفرینٹ ہے، بعد میں آ کے مختلف ہو جاتی ہے. تو یہ ان کے مختلف فرقے ہیں، مختلف ان کا تو میرا خیال یہ بھی کہنا نہیں ہے کہ نماز جو ہے وہ اب آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہے، اب دعا کرنی چاہیے صرف جو آغا خانی ہے. ہم نے ان کے اوپر جو ہے نا ایک تفصیلی ایک ایپیسوڈ بنائی تھی. اب بات یہ کہ جب آپ ان کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں نا، ان میں بھی آپ کو 3 موقف نظر آ جاتے ہیں. بات یہ اصل میں بات جو ہے نا وہ ایک نہیں ہوتی. آگے ایک سیکٹ کے اندر مزید آگے جو ہے وہ فردر، اب جیسے دیکھیں نا، اب آپ یہ کہہ دیتے ہیں جی بریلوی، ایسے بریلوی کے اندر جب آپ غور کرو گے نا تو آپ کو وہ بھی مل جائیں گے الیاس قادری والے، آپ کو منہاج القرآن والے، جی جی وہ بھی مل جائیں گے، طاہر القادری صاحب والے. ٹھیک ہے. اب یہ دونوں ڈفرینٹ ہیں. اور آپ کو جو ہے وہ بھی مل جائیں گے جو انڈینز ہیں بریلوی، جو احمد رضا خان صاحب کی جو ہے وہ گدی کے اوپر آگے چلے آ رہے ہیں، اور یہاں پہ بھی وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں. ایون کہ اہل تشیع میں دیکھ لیں، اثنا عشریہ کے اندر پھر آگے سب ڈویژن ہے. یہ اخباری ہیں، یہ اصولی ہیں، وہ ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوتے ہیں. سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. اس کو آپ کیسے کریں گے یہ ساری چیزیں؟ یہ تو بڑا، یہ جو آپ بتا رہے ہیں بڑا انٹینس اور بڑا ایسے ہی. اب مثال کے طور پہ دیکھیں دیوبندیوں کے اندر یہ حیاتی ہے، یہ مماتی ہے. اہل حدیث کے اندر کتنی جو ہے وہ تقسیم ہے، یہ منہجی ہے، یہ غیر منہجی ہے. ابھی پچھلے دنوں وہ یزید کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا تو یزیدی حسینی بھی بن گئے. ہاں جی، یہ یزیدی حسینی بھی بن گئے ہیں. تو اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈویژن بہت زیادہ ہوتی ہے. اس لیے ایز اے سیکٹ ایک گروہ کے اوپر حکم لگانا بہت مشکل ہو گیا. مطلب جیسے وہ میتھمیٹکس کے اندر ایک سیٹ کا کانسیپٹ ہے نا، سیٹ کے اندر اتنے ایلیمنٹس ہیں. ہاں وہ جو ایلیمنٹس ہیں وہ سیٹ کے اندر آگے سب سیٹس بنی ہوئی ہیں. وہ ہر سب سیٹ کا اپنا ایک جو ہے نا وہ بلیف سسٹم بنا ہوا. تو اس لیے اس میں زیادہ تر آپ جو ہے نا ایز اے پرنسپل ایک حکم آپ بیان کر دیتے ہیں کہ جو قرآن کو کمپلیٹ نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہے. یہ بات کرنے میں میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک سیدھا کویسچن یہ ہے کہ اب ان کی وار ہوئی
کیا ایران کا جو کلرجک ہے سارا، جو کہ ایران کو دیکھ رہا ہے سارا اس ٹائم، رجیم ہے جس کی، کیا وہ اس طرح کے ہیں اس ناشری کے اندر جو صحابہ کرام کو برا کہتے ہیں یا امہات المومنین کو، جو ہمیں نظر آئے ویڈیو سے یا ظاہر طور پر؟ اور کیا اس کو کہنے سے، ایک اور کوشچن ہے چھوٹا سا، کہ کیا اس کو کہنے سے آپ کا ایمان سے آپ خارج نہیں ہوتے، صحابہ کو برا کہنے سے، امہات المومنین کو برا کہنے سے؟ یا وہ جو 6 چیزیں صرف ہم نے اسی کے اوپر اس کو دیکھنا ہے؟ اور اگر وہ ایران جو ہے وہ ان چیزوں کو، صحابہ کو اور امہات المومنین کو رسپیکٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہاں پہ ایسے لوگ ہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے، وہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو یہ صحابہ کرام کو سب کو ختم کرتے ہیں یا ازواج مطہرات کو کرتے ہیں، لیکن ان کی جو لیڈرشپ ہے نا، اب ظاہری بات ہے لیڈرشپ تو اوور آل دیکھ رہی ہوتی ہے، بھلے وہ تقیہ کر رہی ہے نہیں کر رہی، وہ ایک سیکنڈ جو ہے نا وہ ایشو ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ کی 2 رائے ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے آپ کہیں جی تقیہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، میں کہوں کہ نہیں ان کو عقل آ گئی ہے، ٹھیک ہے، 2 رائے ہو سکتی ہیں، جو بھی رائے آپ رکھ لیں، لیکن یہ کہ ابھی خامنہ ای کا یہ بیان آیا تھا، میں نے اس کا ایک بیان پڑھا تھا، اس نے یہ بات کہی تھی کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ ازواج مطہرات کو، امہات المومنین کو جو ہے وہ برا بلا کہہ کے اس وقت امت میں ایک افتراق اور انتشار کی فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اس کو الاؤ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ شیعہ جو ایز اے سیکٹ ہے اس کے اندر تعصب ہے، ہاں تعصب ہے، ٹھیک ہے، یہ بات کہ تہران کے اندر جو ہے وہ کوئی سنی مسجد نہیں ہے، اتنا بڑا علاقہ ہے، تو یہ بات ٹھیک ہے، آپ اس کو گوگل کر لیں، آپ چیٹ جی پی ٹی پہ دیکھ لیں، ہاں سنیوں نے آفیسز کے اندر ان کو اجازت ہے کہ وہ مصلی بنا لیں، مطلب اپنے طور پہ نماز پڑھ لیں، لیکن وہ مسجد نہیں بنا سکتے، مسجد نہیں بنا سکتے۔ اچھا تہران کے علاوہ ہیں اور سٹیز کے اندر جو ہے وہ سنیوں کو انہوں نے الاؤ کیا، مساجد ہیں۔ تو یہ ہے کہ ایران جو ہے نا ایک مذہبی حکومت ہے اہل تشیع کی، ایک نظریاتی ریاست ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس کے اندر تعصب ہے، شیعہ تعصب ہے، بائسنس ہے، یہ بات ٹھیک ہے، اس کو آپ جو ہے نا وہ مطلب ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو انہوں نے ڈسکریج کرنے کی کوشش کی، اس کے پیچھے وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بظاہر اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہے ہوں، یا ان کی آپ کہہ لیں کہ جی کوئی جنگی چال ہے، یا آپ کہہ لیں تقیہ ہے، کوئی بھی ہے، لیکن بہرحال جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے ہم تو اس کو ڈسکس کریں گے کہ وہ اس چیز کو ڈسکریج کرتے ہیں، بظاہر کرتے ہیں، یعنی ان کی جو لیڈرشپ ہے کہ یہ اس بنیاد پہ افتراق و انتشار نہیں پھیلانا چاہیے ہمارے لوگوں کو۔ ٹھیک ہے، اب اگر آپ کہہ رہے ہیں اور خامنائی کا یہ آیا بھی ہے، اسٹیٹمنٹ بھی اگر یہ آیا ہے، تو پھر اس حساب سے تو شیخ ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، تو کیا ہم ان کی وار کو اس طرح اسرائیل کے خلاف لڑنے پر ہمیں خوش ہونا چاہیے، یا ہمیں کہنا چاہیے کہ ہاں جی اگر ادھر کا بھی میزائل آ رہا ہے تو ہاں ان کو بھی تباہ ہو جائے، کیونکہ انہوں نے شام اور عراق میں پہلے بہت زیادہ تباہی مچائی، یا تہران میں یہ مسجدیں نہیں بنانے دیتے، حالانکہ ہم ان کو یہاں پر پاکستان میں تو ان کے پاس بڑی کھلی اجازت ہوتی ہے، بلکہ ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ تو کیا شیخ اس میں ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں آپ سے وہ یہ نہیں کہوں گا کہ 2+2 4 والا نہیں موقف ہو، صحیح ہے، لیکن یہ کہ اوور آل ایک آپ کا ایک ہوتا ہے نا، فار دا سیک آف آرگومنٹ آپ ٹھیک آرگومنٹ کرو، آپ کسی لبرل سے آرگومنٹ کرو نا، اس کا آرگومنٹ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ آپ کو پتہ ہوتا ہے یار یہ قرآن و حدیث سے بالکل یہ علیحدہ بات ہے، اور ایون سوشلی بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، زیادہ دیر نہیں ٹکے گی، تو کیا شیخ ہمارا اس میں کیا موقف ہونا چاہیے؟ دیکھیں ایک بندے میں خیر بھی ہو سکتا ہے، شر بھی، گڈ اینڈ ایول، ہر بندہ خیر اور شر کا مجموعہ ہوتا ہے، اسی طرح کا معاملہ حکومتوں کا، قوموں کا، نیشنز کا، مسالک کا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایران کی کچھ آپ کہہ لیں کہ جی اچھی باتیں بھی اس جنگ کے اندر آپ کے سامنے آئیں گی، اور کچھ اس کے ویک پوائنٹس بھی ہیں۔ اب جیسے ایک کا تذکرہ آپ نے کیا کہ ایران جو ہے وہ خطے کے اندر خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں پراکسی وارز کافی عرصے سے کرتا چلا آ رہا ہے، اور یہ بات ٹھیک ہے، عراق کے اندر جو ہے وہ شیعہ کو سپورٹ کرنا ہو مثال کے طور پہ، اور وہ کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لبنان کے اندر جو ہے حزب اللہ کو سپورٹ کرنا، ٹھیک ہے، سیریا کے اندر بشار الاسد کو سپورٹ کرنا، یمن میں حوثیوں کو کھڑا کرنا، ٹھیک ہے، اور وہ یمن کی گورنمنٹ جو ہے وہ گرا دینا۔ باقی یہ ہے کہ سنی اپنے طور پہ لڑ رہے ہیں، وہ بات بھی ٹھیک ہے، سیریا میں سنی بھی لڑ رہے ہیں، یمن میں جو ہے وہ بمبارمنٹ کی یو وغیرہ نے اور سعودی عرب نے بھی کی، تو سب اپنا اپنا اثر و رسوخ جو ہے وہ پھیلانا چاہتے ہیں۔ اچھا یہ بات ٹھیک ہے کہ ایران نے پراکسی وارز لڑی ہیں، سنیوں کو نقصان پہنچایا ہے، اور اس کے پیچھے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک نظریاتی ریاست ہے۔ ہماری جو عام طور پہ مڈل ایسٹ میں عرب ریاستیں ہیں یہ نظریاتی نہیں ہیں،
ان کا کوئی موٹو نظریہ نہیں ہے، نہیں ویژن نہیں ہے، ویژن نہیں ہے، نظریہ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ہماری حکومت ہے، بس قائم رہے، بس کافی ہے، ٹھیک ہے، جدھر انجوائے ہم کر رہے ٹھیک ہیں، ہے۔ ہاں جس طرح ہم ٹھیک ہے، مطلب وہ اپنی ایکسٹینشن یا اپنا پھیلاؤ نہیں چاہتے۔ دو اسٹیٹس تو شیخ ہیں نا ہاں ادھر، ایک اسرائیل ہے اور ایک ایران ہے، جو کہ ان دونوں کا نا ویژن ہے، ایسے ہی ہے۔ وہ تو گریٹر اسرائیل ہاں، چاہتے ہیں، شیخ ہاں۔ یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ دیکھیں جو ان کے ہاں ایک مہدی کا کانسیپٹ ہمیں ملتا ہے، کیونکہ اصل میں تو ان کا جس طرح ہمارا نبوت کا کانسیپٹ ہے، ان کا بنیادی ترین کانسیپٹ جو ہے وہ امامت کا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے 12ویں امام جو ہے وہ غائب ہیں، جنہیں یہ مہدی منتظر کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، الحجہ بھی کہہ دیتے ہیں یا اور بھی اس ناموں سے پکارتے ہیں۔ جو ان کے 11ویں امام تھے حسن عسکری علیہ الرحمہ، ان کے بیٹے تھے۔ ہمارے اہل سنت کے مصادر کے مطابق یا بعض شیعہ مصادر کے مطابق ان کی پیدائش ہی نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ کہتے ہیں کہ جو ان کی پیدائش ہوئی تھی، ٹھیک ہے، وہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے، اس میں ہم نے لمبے چوڑے جو ہے نا وہ لیکچرز ریکارڈ کروائے ہیں، اور وہ غائب ہیں پچھلے، آپ کہہ لیں کہ جی شیخ وہی امام ہیں جن کے پاس وہ 10 پارے ہیں؟ یہ کلیم کرتے ہیں ہاں، کہ وہ جب آئیں گے تو اس طرح سے پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ خلافت کا نظام قائم کریں گے۔ اور پھر ان کے ہاں یہ صرف امامت کا، یہ مہدی منتظر کا کانسیپٹ نہیں، اب وہ بھی جو مہدی منتظر ہے اس کو بھی 1150 سال ہو گیا کہ وہ غائب ہے۔ سب سے بڑا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، اب اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے تو امام صاحب نے آنا ہے، تو 1150 سال سے تو وہ ظلم ختم کرنے کے لیے آ ہی نہیں رہے، تو امام صاحب کے آنے کا فائدہ، مطلب جو آپ جسٹیفیکیشن پیش کر رہے ہو، ٹھیک ہے، اب اس کو کور کرنے کے لیے اب یہ باتیں شروع ہو گئیں یا ان کی روایتوں میں بھی آ گئیں کہ جی بنو امیہ کو قبروں سے نکال کے جو ہے وہ سزائیں دی جائیں گی، مطلب ایک پرانا جو ظلم ہو گیا، چلے ان کے نزدیک ایک جو ظلم ہوا، ٹھیک ہے، یا ہمارے نزدیک بھی ایک جو ظلم ہو گیا، اب اس ظلم کے لیے جو ہے وہ امام صاحب آئیں گے، تو جو 1150 سال سے لوگوں کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے پوری دنیا میں، تو اس کے لیے امام کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اس میں انہوں نے یہ ایک کانسیپٹ دیا ہوا ہے کہ رجت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو ان کے ائمہ بھی آئیں گے، حضرت علی رضی اللہ عنہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اور وہ اس طرح سے۔ ائمہ سے شیخ کیا مراد ہے آپ کا حضرت عیسیٰ کے ائمہ سے؟ نہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جیسے ہمارے نزدیک یہ ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے دنیا میں، تو ان کا یہ کنسیپٹ ہے کہ ائمہ بھی دوبارہ آئیں گے، ائمہ ان کے آئیں گے، حضرت علی اور حضرت حسین، ہاں دوبارہ آئیں گے نا قبروں سے جو کھڑے، باقی حضرت علی کے جتنے بیٹے ہیں وہ ائمہ نہیں ہیں، وہ نہیں نہیں آئیں گے؟ وہ ان کے یہاں پہ لمبی چوڑی فہرست ہے نا، ہاں، بنو امیہ کو بھی قبروں سے کھڑا کیا جائے گا، یزید کو بھی زندہ کیا جائے گا، اور امام بھی آئیں گے، کچھ سارے ہی پچھلا جو ہے نا وہ ماضی وہ سارا صحیح کرنا ہے، وہ سارا صحیح کرنا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے صحیح کرنے کے لیے قیامت کا دن رکھا ہے، اللہ نے رکھا ہے، اس تو لیے یہی شیخ جس طرح آپ بتا رہے تھے وہ 6 چیزیں ہیں جو، تو اس 6 چیزوں کے مطابق تو یہ پھر قیامت کا کنسیپٹ تو نہیں ہے، یہ تو دنیا میں وہ سارا کچھ ٹھیک دیکھیں، اس لیے ان کو اہل بدعت کے فرقے میں شمار کیا گیا نا کہ ان کے ہاں نظریاتی بگاڑ بہت زیادہ ہے اہل تشیع کے ہاں، اور خاص طور پہ یہ جو امامت کا کانسیپٹ ہے نا، تو یہ تو آپ کہہ لیں کہ جی اس کی اتنی خرابی ہے کہ یہ نبوت کے قریب پہنچ جاتا ہے یا اس کے پیرالل بھی بن جاتا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ جو ہے نا کہ جو مہدی منتظر نے آنا ہے، تو اس کے لیے جیسے وہ اسرائیلی ہیں، اب وہ مسیح دجال کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس کو مسیح کہتے ہیں، ہمارے نزدیک وہ مسیح دجال ہے، اینٹی کرائسٹ ہیں، وہ کرائسٹ ہے ان کا، تو وہ اس کے لیے اسٹیج تیار کر رہے ہیں نا کہ گریٹر اسرائیل ہم نے بنانا ہے، اپنے مسیح کو ہم نے جو ہے وہ پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے، تبھی تو اس نے دنیا کے اوپر راج کرنا ہے۔ ٹھیک، ویسے دیکھا جائے اگر وہ کرائسٹ ہے تو وہ خود ہی آ کے نہیں بنا لے گا، انہوں نے کیوں بنا کر دینا ہے؟ ہمارے یہاں بھی ایک بحث ہے نا، وہ بحث یہ ہے کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پہلے کوئی لشکر ہوگا جو ان کے ساتھ لڑے گا، دجال کے ساتھ یا یاجوج ماجوج کے ساتھ، تو شیخ اس کے لیے تو آپ دین پھیلاتے رہیں، جو اس وقت بہتر لوگ ہوں گے وہ خود بخود ہی نہیں جوائن ہو جائیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان کی کوئی نہ کوئی ٹریننگ تو ہوگی نا، اب ایسے تو نہیں کہ ایک ہجوم کھڑا ہو جائے گا اور وہ لڑائی کرنا شروع کر دے گا۔ نہیں شیخ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ ایک گروہ ہر وقت لڑتا رہے گا، جہاد کرتا رہے گا، تو وہ یہی بات ہے نا، کوئی نہ کوئی تو ہراول دستہ بنے گا نا، تو ان کے ہاں بھی کانسیپٹ یہی ہے کہ مہدی منتظر نے جو آنا ہے، امام نے جو آنا ہے، تو اس نے زیرو سے تو شروع نہیں کرنا نا، اس کو پہلے کچھ نہ کچھ ملے گا، کوئی سٹیج ملے گی۔ تو اب یہ اصل میں تو یہی ہے نا کہ ایران کا مقصد کیا ہے، جیسے اسرائیل کا مقصد جو ہے وہ گریٹر اسرائیل ہے، گریٹر اسرائیل اس میں ایجپٹ کا کچھ حصہ آ جاتا ہے، جارڈن آ جاتا ہے، لبنان آ جاتا ہے، سیریا کا کچھ حصہ، عراق کا، ایون کہ سعودی عرب کا جو نارتھ کا حصہ ہے وہ بھی آ جاتا ہے، ترکی کا بھی کچھ حصہ آ جاتا ہے، فلسطین تو ویسے ہی اس میں شامل ہے۔ تو اب یہ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ جی لبنان مثال کے طور پہ
وہاں حزب اللہ ہے، شیعہ حکومت، سیریا میں شیعہ حکومت، عراق کے اندر تو ویسے آلریڈی اب میجورٹی جو ہے، ویسے میجورٹی شیعہ کی ہے عراق کے اندر، کوئی تقریباً 60% ہوں گے شیعہ، تو شیعہ حکومت، لیکن پہلے صدام کی وجہ سے سنی حکومت تھی. یمن کے اندر شیعہ حکومت. تو اب یہ بھی یہی پراکسی وارز اس لیے ہیں کہ جی شیعہ جو ہے نا اب اس میں سامنے ہاں مطلب وہ پھیلے نا، یہ پوری ایک شیعہ گریٹر اسٹیٹ بنے، جیسے وہ گریٹر اسرائیل ہے تو ایک گریٹر شیعہ اسٹیٹ بنے. یہ ایران کا مقصد تھا. اب اس میں جو مڈل ایسٹ میں جو خاص طور پہ سنی جو ہے وہ کنٹری جو وہاں پہ موجود ہے، مثال کے طور پر سعودی عربی ہے، وہ تو ہری بات ہے ان کو خوف محسوس ہوتا ہے کہ چاروں طرف ہمارے، ایک طرف ان کے یمن ہے وہ شیعہ، دوسری طرف سیریا ہے اس کا بارڈر لگتا ہے وہ شیعہ، عراق کا بارڈر لگتا ہے وہ شیعہ، ٹھیک ہے، پیچھے جو ہے وہ درمیان میں وہ آپ کہہ لیں کہ جی وہ چھوٹا سا سمندر کا ایک ٹکڑا ہے اور اس کے دوسری طرف جو ہے وہ آپ کے ایران کھڑا ہے. تو ہر طرف سے ساری بات ہے وہ خوف محسوس کرتے ہیں، انسیکیور فیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ پھر ان کے اپنے مسائل پیدا ہوتے ہیں. وہ اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید امریکہ بہادر ہمیں بچا لے گا، ہم اگر جو ہے اس کو کوئی اڈے فراہم کر دیں یا اس کی کتنے زیادہ کالونی ملین بن جائے. ڈالرز کی ڈیلز ہیں ان کی آپس میں کہ آپ سیکیورٹی ہمیں دیں گے. تو یہ بہرحال ہے اس قسم کے مسائل ہیں. تو ایران کے یہ جو مسائل ہیں نا کہ جی پراکسی وارز جو وہ لڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بہرحال اس نے اس کو بدنام کیا ہے، خاص طور پہ سنی اسٹیٹس کے اندر، کہ بھئی آپ کو کیا ضرورت ہے. جب آپ دوسرے کے گھر میں دخل اندازی کرو گے تو اگلا پسند نہیں کرے گا نا، آپ کو پسند نہیں کرے گا. تو اس لیے ایران کے بارے میں جو ہمارے ہاں مڈل ایسٹ میں خاص طور پہ اور اسی طرح ساؤتھ ایشیا میں جو سنی طبقہ ہے اس کے اندر ایک نفرت، تو یہ ساری اس وجہ سے ایران کی ایسی سیاسی پالیسیوں کی وجہ سے. اب دیکھیں پاکستان کو بھی یہ شکایت ہے اور بجا شکایت ہے کہ BLA جو ہے بلوچ جو لبریشن جو آرمی ہے اس کو ایران سپورٹ کرتا ہے یا یہ دہشت گرد وہاں پہ تیار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایران نے جو میزائل حملہ کیا پاکستان کے اوپر، اگرچہ پاکستان نے جواب بھی دے دیا، ٹھیک ہے. تو ایران کی یہ پراکسی وارز ہر جگہ جاری ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ جی ہماری حدود کے اندر دخل اندازی کی جائے، کوئی بھی یہ پسند نہیں، کہ پاکستان بھی پسند نہیں کرتا ایون کے. باقی یہ ہے کہ ہم نے یہ بات کہی تھی کہ یہ تو اس کے جو نیگیٹو پوائنٹس ہیں. کیا ادھر سیاہ سنی اختلاف کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر دیں اور پھر ساتھ دیں ایران کا اسرائیل کے؟ دیکھیں دنیا میں دیکھیں شیعہ سنی آپ چھوڑیں، دنیا میں بلاکس بنتے ہیں، ٹھیک ہے، رشین بلاک بنتا ہے، امریکن بلاک بنتا ہے، آپ کسی نہ کسی بلاک کا حصہ ہوتے ہو، کوئی بھی نیوٹرل نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. جی جی، اور نیوٹرل رہ کے آپ کچھ حاصل ہی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. یا آپ امریکن بلاک میں ہو یا آپ رشین بلاک میں ہو، ٹھیک ہے. نیوٹرل ملک تو شاید دنیا میں ایک ہی ہے، سوئٹزرلینڈ، اس کے علاوہ تو کسی کی مثال ہمیں نہیں ملتی ہے. تو اب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بلاک سے دوسرے بلاک میں جاتے رہتے ہو، یہ سوئچنگ ہوتی رہتی ہے، جیسے ہمارے یہاں پولیٹیکل پارٹیز میں جی جی ایک سے دوسرے میں آپ جاتے رہتے ہو، ٹھیک ہے. کبھی ہم امریکہ کے اور کبھی ہم رشیا کے، ہاں کبھی ہم چائنا کے بلاک میں چلے، تو وہ ہوتا رہتا ہے. تو یہ پاسبل نہیں ہے. تو وہ تو آپ دیکھیں وہ تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. تو اب یہاں پہ بھی ایک طرف اسرائیل ہے اور اس کے پیچھے جو ہے وہ بیک پہ امریکہ ہے اور دوسری طرف ایران ہے، تو ظاہری بات ہے آپ ایران کو سپورٹ کرو گے، اس کے بیک پہ رشیا ہے. ایون کہ آپ دیکھیں کہ رشیا بھی ہو تو آپ کس کو سپورٹ کرو گے، یا چائنا ہو، ایون کہ آپ چھوڑیں ایران کو چھوڑیں، چائنیز تو ان کے تو کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، تو پھر تو کوئی دو رائے نہیں. تو ہم چائنیز کو سپورٹ کریں گے نا، چائنا ہمیں سپورٹ کرتا ہے ہم اس کو سپورٹ کریں گے. تو اس میں وہ دینی دلیل مطلب کہاں سے آ گئی؟ بندہ ویسے دینی دلیل مانگے بھی تو سیرت بھری پڑی ہے. اب دیکھیں صلح حدیبیہ کا جیسے معاملہ ہے، ٹھیک ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پہ جو ہے وہ دوسرے قبائل کو یہ بات کہی گئی کہ چاہے تو وہ قریش کی طرف شامل ہو جائیں اس صلح میں، چاہے تو مسلمانوں کی طرف سے. اور بنو خزاع جو ہے وہ مسلمانوں کے حلیف تھے اور بنو بکر جو ہے وہ قریش کے حلیف ہو گئے. اور بنو خزاع کون تھے؟ سارے کافر مشرک تھے، ٹھیک ہے. اچھا اب وہ بنو بکر نے بنو خزاع پہ حملہ کر دیا، دونوں مشرک ہیں، دونوں مشرک ہیں، ٹھیک ہے. تو بنو خزاع کے لوگ آ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جی ہم تو آپ کے ساتھ معاہدے میں تھے، ہم تو آپ کے الائز ہیں. جیسے آج وہ ناٹو الائز فورسز بنتی ہیں نا، تو اس میں پیچھے کیا ہے جی، ناٹو کے ایک جو ہے وہ ملک کے اوپر، کنٹری کے اوپر حملہ تو پھر ساروں پہ حملہ ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیں یہ تو 1400 سال پہلے ہو رہا ہے. تو بنو خزاع پہ حملہ ہوا کیا بنو بکر نے، تو وہ آپ علیہ السلام کے پاس آ گئے کہ جی ہم آپ کے حلیف ہیں، بدلہ چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ بھیجا قریش کو، بدلہ چاہیے، بندے ہمارے حوالے کرو جنہوں نے بنو خزاع کے بندے مارے، ورنہ جنگ کے لیے تیار رہو، معاہدہ ختم. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے معاہدہ ختم تو ختم، ہم بندے نہیں حوالے کر سکتے. تو آپ علیہ السلام آئے، پھر مکہ فتح ہوا. تو مکہ فتح کی بنیاد تو یہی بنا ہے
کہ آپ کے الائز کے اوپر چڑھائی ہوئی ہے. صحیح. تو یہ کہ اس کے اندر اب جس طرح آپ نے یہ ساری بات کو بڑا کھول کے بیان کر دیا اب ہر چیز کے اندر. جیسے کہ ہماری تو الائنس زیادہ تر امریکہ کے ساتھ ہوتی ہے ہمیشہ سے, ہم ان سے پیسے لیتے ہیں, سیدھی بات ہے, بیگرز کانٹ بی چوزرز, ہم نے اپنی قوم کا پیٹ بھرنا ہے. تو اس کے اندر آپ پھر ایران کی سائڈ پہ جب کھڑے ہوں گے تو اسے مسئلہ نہیں ہوگا کہ یار یہ ایران کی سائڈ پہ کیوں کھڑا ہے؟ کیا وہ یہ منوانا نہیں چاہتا ہم سے کہ یار اسرائیل کو مان جاؤ اور اس کے ساتھ رہو چپ کر کے, اگر پیسے چاہیے ایران کا ساتھ نہ دو, یا اتنا ہمارے پاس اسٹیٹس ہے ابھی کہ ہم ایران کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو ہم عوام کی بات کرتے ہیں اور ایک حکومتیں ہیں. دیکھیں حکومتیں تو ظاہری بات ہے کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں. حکومت کیا پالیسی اختیار کرتی ہے کیا نہیں کرتی. ابھی حکومت نے کہا کہ جی ٹرمپ کو نوبل انعام ملنا چاہیے تو عوام الناس نے اس کو مطلب اپریشیٹ نہیں کیا, پاکستانی عوام نے بھی نہیں کیا نا, ٹھیک ہے. تو وہ ایک دیکھیں حکومتوں کا جو ہے نا وہ ایک رخ ہوتا ہے, ضروری نہیں کہ عوام الناس کا بھی وہی رخ ہو. ایون کہ امریکہ کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے حوالے سے عوام الناس کی رائے بالکل اور ہے. وہی کہتے ہیں بھائی ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہیں اور آپ اسرائیل کو ایڈ پہ ایڈ دیے جا رہے ہو. اس کو وہ ڈاکٹر اسرار صاحب بھی کہتے تھے نا کہ یہ امریکہ کا اللیجٹیمیٹ چائلڈ ہے, مطلب ناجائز اولاد ہے اس کی. تو وہ اس کو سمجھتے ہیں. اور ابھی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جب امریکہ نے حملہ کیا ایران کے اوپر, اس کے جوہری ہتھیار جو ہے وہ تباہ کرنے کے لیے پلانٹ, تو اس میں کیلیفورنیا میں مظاہرے شروع ہو گئے اور بہت سارے معاملات ہیں جس میں باشعور قومیں جو ہے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ حکومتوں کے ساتھ چلیں. تو ایک ہے کہ قوم کی رائے کیا ہے, تو وہ قوم اپنی رائے کا اظہار کرتی رہتی ہے, وہ ایک نہیں ہوتی, ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. تو حکومتیں بیسیکلی جو ہے وہ اس بنیاد کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں کہ جی ہمارا مفاد کیا ہے. تو اس لیے حکومتوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں نا تو دیکھیں ہم ایک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ نہیں ہے, ہم ایک نظریاتی ریاست نہیں ہے. ایران ایک نظریاتی ریاست ہے مذہبی ریاست ہونے کی وجہ سے, اسرائیل ایک نظریاتی ریاست ہے, ٹھیک ہے, امریکہ ایک نظریاتی ریاست ہے, چائنا, رشیا, یہ سارے نظریاتی ریاستیں, ٹھیک ہے. وہ اپنے نظریے کے لیے جنگیں لڑتے ہیں اور دنیا کے اوپر اپنا امپیکٹ چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, فارن پالیسی سارا کچھ. ہمارے ہاں اصل مقصود کیا ہوتا ہے, اپنی حکومت بچاؤ. یعنی ہماری حکومت کو اگر کوئی خطرہ نہیں ہے تو ساری دنیا جائے بھاڑ میں, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی بیان بازی کی بھی ضرورت نہیں. ایون غزہ کے حوالے سے مجھے بتائیں, ہم نے تو وہ بیان بازی بھی نہیں کی, مطلب عوام نے کی, اس کو تو اپریشیٹ ہم کرتے ہیں. حکومتی حوالے سے جو بیان بازی یورپ میں ہو رہی ہے, یعنی یورپ کے حکمران جس قسم کے بلنٹ قسم کے بیانات دیتے ہیں اسرائیل کے خلاف, ہمارے حکمران تو وہ بھی نہیں کرتے. ایون کہ وہاں مظاہرے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ملینز میں اسرائیل کے خلاف یورپ میں, اور ہمارے ہاں کیا ہے کہ وہ ایک سینیٹر مشتاق صاحب ہیں, اسلام آباد میں مظاہرہ کرتے ہیں, اٹھا کے ان کو وہ 5-7 بندوں کے ساتھ مظاہرہ کرتے ہیں غزہ کے حق میں, ان کو پولیس کی وین آتی ہے اٹھا کے لے جاتی ہے. یہ صورتحال ہے ہمارے یہاں. تو یہ سارا ہمارا جو حکمران طبقہ ہے یہ تو مفاد پرست طبقہ ہے, سیدھی سی بات ہے, اپنے مفاد کا ہے. اب بلاول بھٹو کے بیانات آئے ہیں, ٹھیک ہے, انڈیا کے حوالے سے, وہ ایسے ہیں کہ جیسے آپ کی اندر ایمان کی حرارت جو ہے وہ پیک پہ. ہاں, اس کی وجہ کیا ہے بھائی, مطلب دریائے سندھ میں ہی بہہ رہا ہے نا, تو سب سے بڑا جو ہے اس کا بینیفیشری سندھ ہے. تو ہمارا پانی روک کا مطلب ہماری بنیادی طور پہ تو حکومت انہیں کی ہے نا وہاں پہ, سندھ میں پیپل پارٹی والوں کی. تو ظاہر بات ہے ان کو اس کی تکلیف ہوتی ہے کہ جی ہماری حکومت جا رہی ہے. اچھا وہ حکومت میں نہ ہوتے تو باہر بیٹھے ہوتے, ان کو کیا تکلیف تھی, پاکستان مرے سڑے جو مرضی ہو. تو یہ سارا جو ہے نا مفاد پرست طبقہ ہے ہمارا, جو حکمران ٹولہ ہے, سیدھی سی بات ہے. یہ صرف اپنے مفاد کی سوچتا ہے. ان کے مفاد کے اوپر آنچ آئے تو انڈیا کی ایسی کی تیسی, ٹھیک ہے. اب ان کے مفاد کے اوپر آنچ نہ آئے تو دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہی معاملہ بین اس وقت ایران کا بھی ہے. ایران نے بھی جو جنگ لڑی ہے وہ اس نے اپنے مفاد کے لیے لڑی ہے, اس نے غزہ کے لیے نہیں لڑی. غزہ تو دیکھیں جو ہے وہ کھنڈر بن گیا, بالکل ٹھیک. تو ایران نے تو کچھ بھی نہیں کیا, غزہ کے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا. ایون کہ ابھی جو لوگوں کی طرف سے بات آ رہی تھی کہ اگر ڈیل ہی کرنی تھی تو ڈیل اس بات پہ کر لیتے کہ غزہ کے اندر جنگ بندی ہو جائے. ہاں جی, اس ٹائم اگر آپ کا اپر ہینڈ تھا, اگر آپ کا اتنا پریشر تھا تو آپ اس بات پہ منوا لیتے. ایک شیک ہی ایڈ کرنی تھی نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں, آپ کا اتنا پریشر بھی نہیں تھا نا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر پریشر نہیں بھی تھا تو کہہ دیتے, کم از کم امت مسلمہ کے ہیرو بن جاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں دیکھیں نا, جنگ ساری ہوئی ہے کہ جی
ایران کے جوہری پروگرام کے اوپر ہوئی ہے اصل بات. جی تو ساری قومیں ایسی کر رہی ہیں. تو ایران بھی اپنے لیے لڑا ہے, ساری قومیں, پاکستان اپنے لیے لڑتا ہے, سعودی عرب اپنے لیے لڑتا ہے, غزہ کے لیے تو کوئی بھی نہیں لڑا. اس لیے ہمیں ایران کو اس حوالے سے آئیڈیالائز کرنا یا اس کو ہیرو بنانا کہ جی جیسے امت مسلمہ کا ہیرو بن گیا اور اس نے امت مسلمہ کے مسائل حل کر, یہ بات کسی حد تک چلیں ٹھیک ہو سکتی ہے کہ جی اسرائیل کا کوئی بھرکس نکل گیا یا اسرائیل کے حوالے سے یہ ایک آپ کہہ لیں کہ جی کہ اس نے ریٹیلیٹ اچھا کیا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہاں جی اس نے مسلم امہ کا ساتھ دیا تو وہ آپ کہہ رہے کہ مفاد پرستی ہے, جس طرح ہم نے بھی کیا شیخ پچھلے دنوں انڈیا نے جب کیا تو ہم نے اس کو کرارا جواب دیا. اور جب وہ غزہ میں ہو رہا ہے تو اب آپ دیکھیں نا, جیسے انڈیا اور پاکستان کی وار پہ ہم کہیں کہ جی یہ کوئی امت مسلمہ کی جنگ تھی اور اس میں غزہ کو بڑا فائدہ ہو گیا اور پاکستان کو ہم ہیرو, ٹھیک ہے. جب انڈیا اور پاکستان کے تناظر میں ہم دیکھیں گے تو ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, ٹھیک ہے, سیدھی سی بات ہے, ہم پاکستانی ہیں اور پاکستانی نہ بھی ہوتے ہم پھر بھی ہم پاکستان کے ساتھ ہوتے کیونکہ یہ مسلمان ملک ہے. اسی طرح سے اسرائیل اور ایران کی جنگ میں ہم ایران کو سپورٹ کریں گے, ٹھیک ہے, تو ہم اسرائیل کی بربادی پہ, اس کے اوپر جو میزائل گرے ہم اس کے اوپر خوش ہوں گے, ٹھیک ہے, تو کم از کم کہیں نہ کہیں سے تو اس کو نقصان پہنچا ہے نا. لیکن ہم کہیں یہ کوئی امت مسلمہ کی جنگ تھی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یا یہ کوئی غزہ کے لیے لڑی گئی جنگ ہے تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, کہنے کا مقصد یہ ہے, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں مبالغہ ہے. اب اس میں یہ کہنا کہ جی ایران کے مقابلے میں ہم جو ہے وہ اسرائیل کی حمایت شروع کر دیں, یہ تو سب سے غلط بات ہوگی. یہ تو وہی بات ہے جو قرآن کہتا ہے کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا. یعنی یہ یہودی جو ہے وہ مشرکوں کو کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں سے بہتر ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تو وہ والی بات ہو جائے گی نا کہ ہم کافروں کو کہیں کہ جی یہ ان کلمہ گو سے بہتر ہیں, ہم یہودیوں صہیونیوں کو کہیں کہ جی یہ رافضیوں سے بہتر ہیں. نہیں, یہ نہیں, یہ ایک بائسنس ہو جائے گی, بائسنس ہو جائے گی. ہر ایک کا درجہ دیکھیے, قرآن نے کافر میں بھی فرق کیا. قرآن نے یہود کا تذکرہ کیا, عیسائیوں کا تذکرہ کیا. تو قرآن نے جب یہود کا تذکرہ کیا تو کیا کہا, لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا, کہ مسلمانوں کے سب سے بدترین دشمن یہودی دین مشرک, اسرائیل دین انڈیا. آپ آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, پیگنز جنہیں ہم اور وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. ہاں, کوئی قریب میں مسلمانوں کے اگر کوئی قریب میں ہو سکتے ہیں تو وہ کرسچینز ہو سکتے ہیں. اب تو خیر وہ بھی مطلب بدترین ایک طرح کے دشمن ہیں, آپ یوں کہہ سکتے ہیں. تو لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے کہ کافر میں قرآن نے فرق کیا اس وقت کے اعتبار سے, ایک سینیریو بیان کرتے. پھر جب اہل کتاب کے کفر کا ذکر کیا, اہل مکہ کے کفر کا ذکر کیا, تب بھی فرق کیا. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکی, ایک اہل کتاب کے کافر ہیں, ایک مشرک ہیں, دو کیٹیگریز بنا دی. حالانکہ دونوں کو ہی کافر کہا جا سکتا. پھر ایک اور جگہ پہ قرآن نے کہا لیسوا سوا, اہل کتاب کے اوپر تبصرہ ہے, سارے برابر نہیں ہیں. پھر ایک اور جگہ پہ کہا ومن اہل الکتاب من ان تأمنوا بقنطار یؤدیہ الیک, اہل کتاب میں ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ڈھیروں سونا اس کو دیں, اس کو امین بنائیں تو وہ آپ کو واپس کر دے گا, امانت دار ہے. تو بہت ساری آیات ہیں قرآن مجید کی کہ قرآن فرق کر رہا ہے ان کے ظالم اور غیر ظالم میں بھی, یعنی کافر کے اندر بھی فرق کر رہا ہے. اور ہم ایک کلمہ گو اور ایک کافر میں فرق نہ کریں. ٹھیک, اس کے اندر سے نا دو کوشچنز آتے ہیں. سب سے پہلا کوشچن تو بڑا ایک ہے کہ اگر کرسچنز اور یہودی جو یہودیوں نے سب سے زیادہ نقصان کرسچنز کا بھی کیا ہے, کہ آپ کو پتہ ہے جب کرسچینٹی پیک پر تھی تو جب اس کو مکس کرنا, یا یہ جو ساری بائبل کے اندر ہوئی ہیں یہ ساری یہودیوں کی طرف سے, کرسمس اور یہ سارے, اگر ڈونلڈ ٹرمپ کرسچن ہے اور وہ یہودی ہے اور یہ ساری اسٹیٹس کا بھی فرق ہے آپس میں, تو یہ کیوں آپس میں اتنا ساتھ ہے؟ کیا ان کو یہ کیا ہے وہ تو ریلیجن کی بنیاد پر ہے. اسرائیل تو پورا وہ کہتا ہے بھائی میں نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے. کیا یہ لوگ بالکل ریلیجن کو مانتے ہی نہیں ہیں اس لیے ان کا ساتھ دیتے ہیں, یا وہی جو مفاد ہے جو اوور آل پالیٹکس چل رہی ہے اس کا ساتھ دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا, اس میں دو چیزیں ہیں. قرآن نے دو چیزوں کا ذکر کیا, الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. یہود پہ جب تبصرہ کیا نا, اللہ نے کہا کہ ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہے, ٹھیک ہے, وقفے سے ان کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب کے کوڑے برستے رہیں گے. ہاں, کبھی اللہ تعالیٰ ان کو بالکل ہی ملیا میٹ نہ ہو جائیں, جیسے ہم جینوسائیڈ کہتے ہیں, ختم نہ ہو جائیں. ان کو اللہ تعالیٰ باقی رکھے گا نا, کیونکہ شر کو بھی اللہ نے باقی رکھنا ہے قیامت تک کے لیے. خیر و شر دونوں باقی رہیں گے تبھی تو مارکا سجے گا, خیر و شر کا, تبھی تو امتحان ہوگا, آزمائش تبھی تو ہے. تو اس لیے کبھی اللہ کے سہارے اور کبھی لوگوں کے سہارے یہ کچھ وقت جو ہے وہ گزار جائیں گے. تو ابھی بھی امریکہ کے سہارے. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ اتنا مہربان کیوں ہے؟ جی سوال تو یہ, اس کی وجہ یہودی لابی ہے.
اس کی وجہ یہ سازشی عناصر. یہ دیکھیں یہ ہٹلر کو اس لیے تو ان کے اوپر غصہ نہیں تھا, اب اچانک ہٹلر کو کیا ہوا, اس کو انہی کے اوپر غصہ آ گیا. ایسا نہیں ہے, یہ جو پیچھے سے لابنگ کر رہے تھے وہ سارا کچھ اس کو پہچان گیا, ٹھیک ہے, اور اس کو ان کے اوپر غصہ آیا اور اس نے پھر ان کے ساتھ وہ کام کیا. تو ابھی بھی دیکھیں کہ عوام الناس جو ہیں, جو امریکی عوام ہیں, تو ان کے اندر غصہ ہے, لیکن یہ اتنے زیادہ وہاں پولیٹیکلی اسٹرانگ ہیں, مضبوط ہیں. اب یاسر عرفات نے کہیں پہ لکھا ہے, یاسر عرفات تو آپ جانتے ہیں جو فلسطین اتھارٹی کے جو, اس نے کہا کہ مجھے جو ہے نا امریکن پریزیڈنٹ اس وقت کون تھا ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا, غالباً یہ کلنٹن تھا اس وقت شاید, اس نے بلوایا جب انہوں نے صلح کروائی. ہاں, تو وہ اس نے بلوایا اس کو یاسر عرفات کو نا, تو یہ وہاں گیا تو اس نے یہ کہا کہ جی ایک نمائندہ اسرائیل کا ہوگا, ایک آپ کا فلسطین کی طرف سے ہو جائے, آپ ہو جائیں, ایک امریکہ کا ہوگا, ایک UN کا ہوگا, یونائٹڈ نیشن کا. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں ہم لوگ بیٹھے تھے وہاں پہ, تو اچانک جو ہے وہ باہر سے ایک بندہ آیا جو اسرائیل کا جو نمائندہ تھا نا, اس کے کان میں اس نے کچھ خسر پسر کی. تو اس نے کہا بھائی معذرت, مجھے ابھی خبر ملی ہے کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے, تو میں تھوڑی دیر کے لیے اجازت چاہوں گا. تو وہ اٹھا, اس نے اپنے کیپ نکالی, سر کے اوپر رکھی اور دیوار کی طرف منہ کر کے نا ایسے شروع ہو گیا. وہ جو ان کا انداز ہے, ٹھیک ہے, دعا کا جو بھی ان کا ہے. پھر وہ جو امریکن جو نمائندہ تھا اس نے کہا یاسر عرفات سے کہ مجھے بھی تھوڑی دیر کے لیے اجازت دیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ بھی اٹھا, اس نے جیب سے ٹوپی نکالی, وہ بھی جا کر اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا. پھر وہ جو UN کا نمائندہ تھا اس نے کہا مجھے بھی اجازت دے دیں, اب آپ, ہم ظاہری بات ہے وہ ان کے بغیر تو کچھ راہ نہیں ہے, چلو میں پیٹ لیتا ہوں. تو وہ بھی اٹھا, اس نے بھی ٹوپی نکالی, وہ بھی کھڑا ہو گیا. اس پہ یاسر عرفات نے تبصرہ کیا, ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں, UN کا نمائندہ یہودی, امریکی نمائندہ یہودی, اسرائیل کا نمائندہ یہودی, 4 اینٹیز ایسی خواہ بنائی ہوئی ہیں, ہر جگہ تو یہودی بیٹھے. بات ہے کہ یہ قابض ہو چکے ہیں. اب دیکھیں نا, اب فیس بک کا جو ہے وہ آپ کا مارک زکربرگ ہیں, تو وہ آپ کا جو ہے وہ یہودی ہے. اسی طرح اور جتنے لوگ وہاں دیکھ لیں جو میڈیا میں چھائے ہوئے ہیں وہ سارے یہودی ہیں. وہاں کا میڈیا ان کے قبضے میں ہے, وہاں کی اکانومی ان کے قبضے میں ہے, ٹھیک ہے, اور امریکی حکومت کو وہ قرضے دیتے ہیں. اور ایون کہ جو آپ کا پریزیڈنٹ آتا ہے اس کو اپنی جو ہے وہ پولیٹیکل مہم جوئی کے لیے پیسے چاہیے. وہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ ادھر سے آتے ہیں, کہ میڈیا سے آتے ہیں. ساری چیزیں یہ ساری جو ہے وہ لابیز دیتی ہیں. اب ایلون مسک جو ہے وہ دائیں بائیں پھرتا تھا, جو ٹرمپ کے کیوں پھرتا تھا؟ صحیح بات ہے, اس نے پیسے لگائے ہوئے تھے, وہ اس نے پورے کرنے تھے. تو یہ تو ہے, یہ تو ہر جگہ, یہ تو سب کو نظر میں آتا ہے. تو یہ اصل میں یہودی لابی ہے جو وہاں اتنی اسٹرانگ ہو چکی ہے اپنے صدیوں کی محنت کی وجہ سے, کہ اب جو امریکی گورنمنٹ ہوتی ہے نا, وہ اس کے آپ کہہ لیں کہ ہاتھ میں ہے. وہ جس طرح آپ کہہ لیں کہ کوئی گورنمنٹ سامنے فیس اور ہوتا ہے, چلا کوئی اور رہا ہوتا ہے, تو وہ بیسیکلی امریکہ کا جو فیس ہے وہ اور ہے, چلا کوئی اور. جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جی پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے, خفیہ ہاتھ. تو وہاں کا خفیہ ہاتھ یہ سارا. اور یہ اس میں کوئی مطلب وہ اتنی کوئی گہری آپ کہہ لیں کہ جی ریسرچ کی ضرورت نہیں, سب کو پتہ ہے. اس کے اندر بھی میرے پاس کوشچن نا ایڈ ہوئی جا رہے ہیں. وہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, جس طرح اب عقیدہ ہے شیخ, ہمارے نبی جتنے بھی گزرے, اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی سلامتی کرے, جتنے بھی نبی گزرے, کیا انہوں نے عقیدہ کے اوپر ہی فوکس نہیں کیا شیخ؟ سب سے پہلا ان کا مقصد عقیدہ تھا. تو آج کل جب ہم کسی اہل بدعت کے ساتھ اسے سپورٹ کرتے ہیں, یا جس طرح فرض کریں ہم اب یہ ہمارا ڈیجیٹلی کنٹینٹ بنے گا, اگر ہم ادھر کسی ایسے بندے کو بٹھاتے ہیں جو کہ عقیدہ میں ٹھیک نہیں ہے, اہل بدعت کے اندر سے چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں, تو کیا شیخ اس سے ہم بھی اس کے ساتھ مل جاتے ہیں, یا ہمارے اوپر بھی وہی ٹیگ لگے گا کہ اجی آپ نے بدعتی کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں اور یا پھر اس کو سپورٹ کرتے ہیں, تو آپ بھی وہی ہیں کہ آپ عقیدے پہ کمپرومائز کری جا رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ اس مسئلے کے اوپر نا میں نے ایک تفصیلی کتاب لکھی, مقالات عقیدہ اور منہج, تو میں اپنے ویورز کو کہوں گا آپ کے اوپر ہوا ہے سارے کا سارا, تو اس کو ضرور دیکھیں. اس میں کافی ساری بحثیں اس حوالے سے, اصولی بحثیں آ گئی ہیں, کافی ساری بحثیں آ گئی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں بات پھر وہی ہے, ابھی ایران کے مسئلے میں مثال کے طور پہ, ابھی حالیہ جو ایران کے مسئلے میں اسی کانٹیکسٹ میں سے آپ سے پوچھ رہا ہوں. سعودی عرب نے بیان دیا, ٹھیک ہے, محمد بن سلمان کا بیان آیا, ٹھیک ہے, کہ ہم اسرائیل کے مقابلے میں جو ہے وہ ایران کو سپورٹ کرتے ہیں, ٹھیک.
اور ایون کہ کہا کہ ان کے جو زائرین ہیں جو حج تو وہ ہمارے مہمان ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں آپ کیوں نہیں بولتے؟ جب چاہتے ہیں آپ کے ایرانی پریزیڈنٹ وہاں پہنچ جاتے ہیں. ایک تو آپ رافضی کرتے رہتے ہیں. کوئی عالم جو ہے ان کے ساتھ بیٹھنے کی بات کرتا ہے تو آپ کی گز گز لمبی زبانیں کھل جاتی ہیں. اور وہاں آپ کے سارے جو بڑے ہیں مطلب محمد بن سلیمان وغیرہ یہ جب چاہتے ہیں وہ ان کے ساتھ جھپکیاں ڈال رہے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, معاہدے کر رہے ہیں. اب تو ویسے امتیاز ہی نہیں رہا, اب تو لڑکیوں کے ساتھ بھی جھپکیاں ڈال دیتے ہیں. یہ جو عورتیں جو ہیں اسٹیٹ کی ہیڈز ہیں یا کچھ بھی ہیں, یہ تو اب انہوں نے وہ کام بھی شروع کر دیا. تو اب تو یہ ہے کہ جو دیکھیں ایک وقت میں جو ہمارے سعودیز تھے نا ان کی ضرورت تھی. صحیح بات یہی ہے. یہ جو گروپ تھا نا جو اس قسم کا مطلب سخت قسم کی رائے رکھنے والا, جیسے منہجی یا جامی یا مدخلی گروپ کہہ دیا جاتا ہے, ایک وقت تک وہ سعودی حکومت کی ضرورت تھی اور اس نے اس کو خوب استعمال کیا. اب اسے اس کی ضرورت نہیں رہی. اب اسے اس کی ضرورت نہیں. اب ایکسپینشن اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انسیکیورٹی تھی نا, ان کی انسیکیورٹی تھی عربوں کی, اور وہ ٹھیک تھی کہ ایران جو ہے وہ پھیل رہا ہے تو ہمیں اپنے لوگوں کو جو ہے وہ جو مذہبی خاص طور پہ لیڈرشپ ہے کہ ایران سے نفرت بغض اور یہ سارا کچھ یہ ہونا چاہیے, وہ ان کی ضرورت تھی, وہ پولیٹیکل ضرورت تھی, اور انہوں نے وہ گروپ خود مطلب اس کو میدان میں لے کر آئے. اس سے پہلے وہ نہیں تھا. وہ کلرجی جو تھی اس کی وہ خوب یوز کی. ہاں خوب انہوں نے یوز کی. اب جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جی اب معاملات ظاہری بات ہے ایک جیسے نہیں رہتے نا, ایران کے بھی معاملات ایک جیسے نہیں رہتے. جب جی انقلاب آیا 79 میں, خمینی جو ہے آیا ہے, ٹھیک ہے جی, تو خمینی جو ہے وہ فرانس سے ایئر فرانس کا چارٹرڈ طیارہ کروا کے آیا. یہ صورتحال تھی. جی جی, تو جو عراق سے واپس ایگزائل کے بعد یہ ادھر آئے تھے. ہاں 64 میں یہاں سے وہ ان کو نکالا تھا, اور 79 میں ایئر فرانس کا چارٹرڈ طیارہ آیا چھوڑنے کے لیے. دیکھیں مفادات ہوتے ہیں حکومتوں کے, وہ مفادات بدلتے رہتے ہیں. ہمارے یہاں لوگوں نے ایک جملہ آج کل بڑا پکڑا ہوا ہے کہ جی فلاں عالم نے یہ کہا تھا کہ جی اگر اسرائیل یا امریکہ ایران کے اوپر حملہ کرے تو میری قبر پہ آ کے پیشاب کر دینا. ٹھیک ہے, تو اب وہ ایک بڑا سوشل میڈیا کے اوپر بات یہ ہے کہ اس وقت کے حساب سے جو ایک آپ کہہ لیں پولیٹیکل جو بھی اکھاڑ پچھاڑ ہو رہا تھا تو ان کی بات ٹھیک ہو سکتی تھی. لیکن یہ ہے کہ وقتوں کے ساتھ ساتھ حکومتوں کے نظریات بدلتے ہیں, مفادات بدلتے ہیں, انٹرسٹ بدلتے ہیں. تو سعودیز کبھی ایران کے ساتھ لگا دیتے ہیں, کبھی ایران سعودیز کے ساتھ لگا لیتا ہے, کبھی یہ اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں. جب انہیں اسرائیل کا زیادہ خطرہ محسوس ہوتا ہے یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں, ایک ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں. تو ایسے ہی سو سمپل ہے, ان چیزوں کو سمجھنے میں کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں. تو کیا یہ جو مسلم امہ ہے ہماری یہ اکٹھی ہو سکتی ویسے ایک پیج کے اوپر, یعنی کہ ایک چیز کے اوپر چلیں, یہ 6 جو پوائنٹس آپ نے بتایا ایمان والے, یہ تو ساروں میں ایک ہی ہے نا, ایران والوں میں بھی ایک ہی ہیں, وہی ہیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ ان کا بیان نہیں. ہم ایک اور بات کر رہے ہیں. دیکھیں یہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ایک سطحی ذہن جو ہمارے یہاں مذہبی سطحی ذہن پیدا ہو گیا ہے نا, اس کی وجہ سے بہت بگاڑ پیدا ہوا. یہ 6 پوائنٹ بھی ضروری نہیں ہے کسی کے ساتھ چلنے کے لیے. آپ آلریڈی چائنا کے ساتھ چل رہے ہیں. آپ انڈیا سے وار کس بنیاد پہ جیتے ہیں مجھے بتائیں. چائنا, اللہ کو اگر آپ جو ہے وہ فرسٹ نمبر پہ رکھیں تو سیکنڈ میں کیا ہے, چائنا. تو اب باقی بات کیا رہ جاتی ہے, ہم تو کافر کی وجہ سے کافر سے جیت رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی, وہ جو چائنا جو ظلم کر رہا ہے وہ جو اپنے مسلمانوں پر وہاں پر, تو اس کو اگر آپ مد نظر رکھیں, ادھر ہم وہ نہیں اپلائی کرتے فارمولے سارے نا. تو بات اصل میں یہی ہے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اب دیکھیں میثاق مدینہ کیا. اب میثاق مدینہ کی آپ عبارت پڑھ کے دیکھیں, آپ اس کو گوگل کریں, بلکہ میں ویورز کو کہوں گا اس کو نکالیں. میثاق مدینہ کی جہاں سے آغاز اس کا ہو رہا ہے نا, تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ قریش کے درمیان ہے, یعنی قریش سے مراد مہاجرین, وہ قریش میں سے تھے, اور اہل یثرب کے, اور اہل یثرب میں سے انصار, اور دوسرا تھے یہود, جیوس تھے. اور آگے الفاظ کیا ہیں, انہم امت واحدہ. یہ جو ہے نا ان قریشیوں کے خلاف, یعنی وہ جو مشرکین مکہ ہیں ان کے خلاف ایک گٹھ جوڑ ہے, ایک امت ہے. تو کہ یہودی اس امت میں شامل کیا. ہاں, یہ اب اس سے مراد کو امت مسلمہ تھوڑی تھی, یعنی جسے ہم آج کل کی زبان میں ایک بلاک کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بلاک بن جاتا ہے, یہ رشین بلاک ہے, یہ امریکن بلاک ہے. ٹھیک ہے, جیسے ناٹو فورسز, جیسے ہماری OIC بنی ہوئی ہے, برائے نام بنی ہوئی ہے. آپ کا یہ کہنا چاہیے جو میں نے اخذ کیا نا ابھی تک ایک سمپل انڈرسٹینڈنگ میں, کہ کسی بھی ایک مسلمان
کو ساتھ میں لانے کے لیے یا پھر کسی بھی کنٹری کو ساتھ میں لانے کے لیے اس کے وہ 6 پوائنٹس ضروری نہیں ہیں ایمان والے. آپ چائنا کو بھی اس کے اندر لے سکتے ہیں, باقی بھی جو ملک اندر شامل ہونا چاہتا ہے آپ اس کو لے لیں اندر, اور آپ اپنی ایک الائنس بنا کر ترقی بھی کریں اکنامکلی بھی, اور بالکل ایسے ہی سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی انویسٹ کریں. ساروں کے ساتھ مل کر آپ کام کر سکتے ہیں. آلریڈی ایسا ہو رہا ہے, مجھے کون ایسا نہیں کر رہا, مجھے بتائیں کون ایسا نہیں کر رہا. لیکن شیخ ہم تو پیسے ہی لے رہے ہیں شیخ, جب سے میں پیدا ہوں یا ہوش سنبھالی ہے ہمیں تو یہی ہے کہ ہمارے اوپر قرضہ بڑھ ہی جاتا ہے, جو بجٹ آتا ہے ہم نے قرضہ دینا ہے. وہ بات ٹھیک ہے, یہ سمجھ سے باہر ہے شیخ. وہ نا ایک گھسی پٹی چیزیں سن کے نا اب بس ہو گئی ہے سیدھے لفظوں میں کہ ہم کب ترقی کریں گے, ہم کب سامنے آئیں گے, ہم کب یہ ساری چیزیں کریں گے. اب ایک سمپل سی بات ہے شیخ, کہ کوشچن بھی ہے میرا آپ سے کہ جب فلسطین کے لیے ہم نے بائیکاٹ کیا, ہر چیز کی ہم نے, لوکل کمپنیز امیر سے امیر تر ہوتی گئی ہیں. سیدھے صاحب بات ہے, یہ پچھلے دنوں سننے میں آیا کہ گورمے اور نیکسٹ کولا جو ہیں وہ اب اتنی مارکیٹ میں شارٹ ہو گئے اور انہوں نے اپنے پرائسز بھی بڑھا دیے ساروں نے. تو ہم نے تو الٹا ان کو چھوڑا تھا کہ اچھا یہ والے ہمارے ساتھ اچھا کریں گے, لیکن یہ بھی دیکھا جائے تو صرف مفاد ہے, ادھر بھی مفاد تھا ادھر بھی, اور اس سے ہمیں اینڈ پہ جو دینی طبقہ تھوڑا سا ہے جو غزہ کے ساتھ ہے, صرف وہی بیچارہ بائیکاٹ کرتا نظر رہ گیا ہے. وہ چند لوگ ہیں, باقی وہ واپس آ گیا سارا کچھ. اور اب جب ایران کی بات ہوئی تو دوبارہ یہ ہوا کہ بائیکاٹ کرتے ہیں. پھر یہ علماء کرام بھی اس کے اندر کود پڑے کہ جی ایران کے لیے نہیں کرنا بائیکاٹ, بس ایک اس کے لیے ہے کہ ایک عام عوام بس پستی رہنا, اسے کبھی نہیں سکون ملنا کہ اچھا یار ہم بھی ترقی کر رہے ہیں, ہم بھی ایک سیلف سفیشینٹ کنٹری ہیں. تو یہ چیز کبھی نہیں آنا. یہ پاکستان میں یا ان چیزوں, ایران کے اوپر اب جتنے سیکشنز تھے, کیا یہ مسلمان اسپیسیفکلی خوار ہونا چاہ رہے ہیں یا ہو رہے ہیں, یا باقی بھی دنیا میں اور قومیں بھی ہیں جو اس طرح کی خواری کے اندر ہیں؟ دیکھیں کرپشن تو دیکھیں ہر جگہ ہے, ایسا نہیں ہے امریکہ میں کرپشن نہیں ہے, امریکہ میں بھی بہت کرپشن ہے, ٹھیک ہے, وہ اس لیول کی ہے. ہاں, لا قانونیت جو ہے نا وہ امریکہ کے اندر ہے, ہمارے یہاں بھی ہے, امریکہ میں بھی بہت زیادہ ہے. تو وہ ہڈ حرامی وہاں پہ بھی آپ کو بہت نظر آئے گی, امریکنز میں بھی بہت نظر آئے گی. تو ایسا ہے, ہر قوم اس کو فیس کرتی ہے. لیکن یہ ہے کہ کچھ قوموں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ محنت کر کے خاص طور پہ کچھ چیزیں جیسے کہ جیسے کہتے ہیں کہ لا کی جو انفورسمنٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کے حوالے سے یا جو بھی ان کے یہاں جسٹس کا کانسیپٹ ہے اس کو امپلیمنٹ کر کے انہوں نے اپنے آپ میں بہت بہتری لے آئے ہیں. تو ہمارے یہاں اس لحاظ سے اب آپ کہہ رہے ہیں ابھی شعور اتنا نہیں ہے, یہ شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور پہ لا کی جو انفورسمنٹ ہے, جیسا بھی آپ کا قانون ہے لولا لنگڑائی سے, اگر آپ اس کو بھی امپلیمنٹ کر دیں نا برابر لیول پہ. اب آپ دیکھتے ہیں کہ غریب بیچارہ جو ہے وہ کوئی اس سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو وہ پکڑ میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر نیب جو ہے وہ مقدمے بنا رہی ہوتی ہے, یا آپ کے پیچھے جو ہے وہ چھوٹا موٹا آپ کا بزنس ہے تو وہ آپ کے پیچھے جو ہے وہ ٹیکس کے لیے پڑے ہوتے ہیں. دوسری طرف اب آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی میں کل پرسوں کی خبر ہے, کے پی کے جو چیف منسٹر ہاؤس ہے, تو سالانہ جو ہے وہ اس کا کوئی کتنا تھا, کوئی 10 کروڑ, 10 کروڑ سے زیادہ صرف بسکٹ کا خرچہ تھا. شیخ میں نے پچھلے دنوں یہ ناردرن ایریاز میں تھا, میں نے وہاں پر دیکھا, کھانا وغیرہ بھی کھایا, ٹورسٹ بھی آبزرو کیے میں نے کہ کس قدر ادھر لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. شیخ صرف جو طبقہ چھوٹا ہے یا وہ کچھ کرنا چاہتا ہے اس کے اوپر ان کا بس چلتا ہے, اور وہ میں وہاں پر دیکھ کر حیران رہ گیا شیخ. وہاں پر اتنا فلو ہے پیسے کا, سارا کدھر ہے ٹیکس, کون سا ٹیکس, ہمارے اوپر ساری چیزیں ہیں, اور کہیں ہو رہا ہے کہیں نہیں ہو رہا, اور جس کے اوپر ہو رہا ہے وہ مرنے کے لیے بس چھوڑا ہوا اسے. تو وہ بیسیکلی نا میری جو تھی نا, اب کیا کہنا چاہیے, ایگزاسٹ ہو گیا ہوں میں اس چیز کو سن کے. اور میری آپ سے پوڈ کاسٹ کا بھی تھا کہ آپ کو نا پچھلا سارا پس منظر پتہ ہے ایران کا, اسرائیل کا. تو کیا یہ جو اب اس کے اندر ایک اور چیز آ جاتی ہے جو یہ بھی سارے علماء کی طرف سے آ رہی کہ جی غزوہ ہند جو ہے نا یہ وہ ہے, کیسے کہ ایران اور یہ ساری چیزیں یہ بھی غزوہ ہند میں آئیں گی. اور کیا یہ حدیث ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ہر 5 سال بعد غزوہ ہند ہو جاتا ہے, تو کیا یہ سارے غزوہ چلیں گے یا ایک غزوہ ہوگا کوئی
اس کی کچھ اسپیسیفک کوئی نشانی ہوگی, اس کے بارے میں شیخ آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں غزوہ ہند کے بارے میں روایات تو ٹھیک ہیں, اتھینٹک ہے, لیکن اس کی تفہیم میں اختلاف ہو گیا. کچھ لوگوں نے کہا جی محمد بن قاسم نے جو کیا علیہ الرحمہ وہی غزوہ ہند تھا, دس اینڈ دیٹ. یا پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنا وہ جو آئے تھے کیا نام ہے سومناتھ کے مندر جنہوں نے توڑے تھے, وہ ادھر سے سلطان, ہاں محمود غزنوی, سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ, تو انہوں نے کہا جی وہ غزوہ ہند تھا. تو مختلف دور میں اس کے اوپر مختلف قسم کی جو ہے وہ باتیں ہوتی رہیں. اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کے حوالے سے نشانیاں بیان کی ہیں, تو ہمیں ان کے انتظار میں نہیں رہنا کہ جی ہم مہدی کے انتظار میں رہیں, ہم عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں رہیں. جیسے ہمارے یہاں نا کچھ اہل علم نے کہا اور بالکل ٹھیک بات کہی کہ دجال کو شاید اتنی فکر نہیں ہے نکلنے کی جتنے ہم میں سے بعضوں کو فکر ہوگی ہے کہ اس کو نکالیں. اس نے کب آنا ہے؟ ہاں, تو ہم اسے نکالنے کے اوپر جو ہے نا وہ زیادہ فکر مند ہو رہے ہیں. تو یہی بات ہے کہ ہمارا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا ایک ڈیوائن پلان ہے, اس کے تحت اللہ تعالیٰ نے چیزوں کا کب کیسے ظہور کرنا ہے وہ اللہ کا پلان ہے. ٹھیک ہے, ہمیں تو اپنی ایفرٹ کرنی ہے نا, ہمیں اپنی ایفرٹ کرنی ہے, تو ہم اپنی ایفرٹ کے اوپر توجہ نہیں دے رہے کہ ہم نے کچھ بننا ہے. تو ان چیزوں کے اوپر غزوہ ہند کا اطلاق کرنا یہ میرے خیال میں مناسب نہیں, نہ تو ایران اسرائیل جنگ کے اوپر, نہ جو ہے وہ پاک انڈیا وار کے اوپر. بس آپ اپنی صلاحیت کو امپروو کریں, بہتر بنائیں. ٹھیک ہے, یہ جو ابھی آپ نے چائنا سے طیارے لینے کی بات کی ہے, چلو ٹھیک ہے آپ اسے طیارے لے لیں جو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اس کو خود اپنے گھر میں جو ہے وہ بنانے کی کوشش کریں. جیسے آلریڈی آپ بنا بھی رہے ہیں میرے خیال میں وہ جو دوسرے طیارے ہیں. تو یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو, خاص طور پہ ہماری میزائل ٹیکنالوجی, ابھی ایران اسرائیل وار کے اندر یہ بات سامنے آئی ہے کہ اصل میں جو آپ کی میزائل ٹیکنالوجی ہے وہی آگے چلے گی, وہی آگے چلے گی. کیونکہ وہ دیکھیں وہ اپنے گھر بیٹھا ہے, وہ اپنے گھر بیٹھا ہے, تو نہ کوئی بندوق یوز ہوئی, نہ کچھ اور ٹینک یوز ہوا تو وہ آپ کا میزائل. اور اور ایران کو اس لحاظ سے اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس نے اپنی میزائل ٹیکنالوجی پہ زیادہ فوکس کیا. ٹھیک ہے, زیادہ فوکس کیا. اب ہمارے ہاں زیادہ فوکس شاید نہیں ہے, کیونکہ ہمارا جو میکسیمم ہے نا وہ جو شاہین, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے 2700 کلومیٹرز اس کی رینج ہے. اب اسرائیل تو اس سے باہر ہے. اب آپ تو صرف انڈیا کی رینج پہ بیٹھے ہو, امریکہ آپ کے اوپر میزائل مار دے آپ کیا کرو گے؟ سیدھی سی بات. اسرائیل آپ کے اوپر میزائل مار دے تو آپ کیا کرو گے؟ آپ کے پاس بین البراعظمی میزائل ہونے چاہیے جو دوسرے بر اعظم تک پہنچتے ہوں, تبھی آپ کا ڈیٹرنٹ ہوگا نا, تبھی آپ بچ پاؤ گے. اب آپ یہ چیزیں سوچو نہیں اور آپ ایک لوکل سطح پہ جی انڈیا کے ساتھ ہم پورے پڑ جائیں گے یہ سوچ کے بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے, تو اسرائیل جو ہے اس کا تو چلیں وہ ایران پہ داؤ نہیں چلا. جی. اور ایران نے تو میزائل کا سٹاک بہت رکھا تھا, پتہ نہیں ہمارے پاس اتنا ہے بھی کہ نہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ 50 پھینکتے تھے 2-4 گر جاتے تھے. اب ہمارے پاس پتہ نہیں اتنا ہے بھی کہ نہیں کہ ہم 50 پھینک کے کہیں کہ جی 2-4 گر جائیں گے. ٹھیک ہے, تو ہم پہلی جو ہے وہ اگر 50 رکھ کے بیٹھے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ کے رہ جائیں گے, تو وہ تو ہم مقابلہ نہیں کر پائیں گے نا. تو یا تو میزائل کا نمبرز بڑھائیں یا پھر یہ ہے کہ ان کی رینج بڑھائیں. یہ بہت ضروری ہو گیا ہے, یہ بہت ضروری ہو گیا اگر ہم دنیا میں باقی رہنا چاہتے ہیں. لیکن بات پھر وہی ہے کہ ہماری حکومتیں جو ہے نا وہ بس اب صرف لوکل حد تک سوچتی ہیں, لوکل حد تک سوچتی ہیں. نظریاتی ریاست لوکل حد تک نہیں سوچتی. آج ایک آپ کا دشمن نہیں ہے, کل آپ کا دشمن ہو سکتا ہے, بلکہ آج بھی ہے. سیدھی سی بات ہے, آج بھی ہے, آپ اس کو سمجھ نہیں رہے نا. وہی جو پرویز مشرف نے کہا تھا, یہ حامد میر صاحب کا میں نے بیان سنا تھا کہ جی پرویز مشرف جو ہے اس نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو کہا تھا, اور وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے خود اس کو بتایا حامد میر کو کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ یہ اتنے لمبی جو ہے وہ مطلب رینج کی میزائل بنا رہے ہیں جیسے 5000 رینج کے ہوتے ہیں, تو آپ کیا اسرائیل کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس نے بند کروا دیا. تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ حکومتیں جو ہے وہ یہ نہیں چاہتی. تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے, یہی کہا جا اینڈ سکتا آف ہے. ٹائمز کی اب آپ نے جس طرح بات کی کہ وہ مہدی ہیں, یہ شیخ آپ کو لگتا ہے یہ جو کنفلکٹ ہے جتنے فرقے بنے ہوئے ہیں, کیونکہ فرقے کی بنیاد کے اوپر ہی ایران کو برا یا اچھا کہا جا رہا ہے نا, تو کیا شیخ امام مہدی کے آنے سے فرقے ختم ہوں گے؟ ہمیں کوئی ایسی حدیث سے کوئی چیز ملتی ہے کہ ان کی جو گروہ ہوگا جو ان کے ساتھ ملے گا وہ رائٹ پر ہوگا, باقی سب رانگ پر ہوں گے, یا اس میں بھی فرقوں میں اختلاف تو صحیح جائز؟ دیکھیں بات یہ آتی ہے کہ مہدی کے حوالے سے جو ہمارے سنی مصادر میں, ایک تو وہ ہے نا جو شیعہ مصادر میں, وہ تو دیکھیں سمجھ سی بالا تر چیزیں. سب سے بڑی بات تو یہ کہ 1150 سال سے آپ نے مہدی جو ہے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے اور غائب رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ کوئی رہنمائی نہیں کر رہے, اور دنیا میں بھی موجود ہیں.
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سنی مصادر کے اندر ہے نا، تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ جی جو ہے وہ مہدی بیسیکلی ایک پولیٹیکل لیڈر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تو یہ ہے نا کہ وہاں کہ وہ نبی ہیں، تو مہدی کا تو یہ معاملہ نہیں ہے، کوئی انوسینٹ پرسنالٹی تو نہیں ہے. تو مہدی کے حوالے سے جو ہمارے مصادر میں روایات ہیں نا، تو اس میں یہی ہے کہ مہدی کے حق میں بھی کچھ لوگ ہوں گے اور مہدی کے خلاف بھی ایک لشکر اٹھے گا جس کے دھنسنے کا ذکر ہے روایتوں میں. وہ جو بیدا کے مقام پر وہ تو صحیح، اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ مہدی یہی ہیں، صحیح والے یہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے خلاف تو لوگ ہوں گے نا، اس کے خلاف تو لوگ لڑیں گے. دھنسے گی تو ختم نہیں، ہاں وہ پھر ختم ہو جائیں گے نا، وہ ایک بات علیحدہ ہے. لیکن شروع میں تو ایک ڈسپیوٹ ہوگا نا، یعنی پہلے دن سے تو لوگ مہدی کو نہیں پہچانتے ہوں گے، نہیں پہچانتے. ہاں، لیکن یہ ہے کہ اوور آل ان کے اوپر کنسنسس ہو جائے گا، ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر کنسنسس ہو جائے گا. ایک حدیث کے مطابق سے 70,000 یہودی نکلیں گے اصفہان کے علاقے سے. یہ حدیث کیونکہ دو صحیح کتابوں میں نہیں ہے، مسلم اور بخاری، تو اس کے اوپر آپ ہی کا میں نے سنا تھا کہ اس کے اوپر ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، اسے صحیح بھی مان سکتے ہیں، اسے غلط بھی مان سکتے ہیں، ڈیبیٹیبل ہے. لیکن کیسے کہ 70,000 یہودی جو یہاں سے نکلے گا، تو کیا یہ یہودی اس جگہ کو کانکر کر لیں گے؟ جس طرح قسطنطنیہ کو کیا کانکر کر لیا جائے گا؟ تو پھر ہم اسے چھڑائیں گے تو اللہ کے نبی کی وہ جو حدیث ہے کہ کیا ہی وہ گروہ ہوگا اور کیا ہی اس کا لیڈر ہوگا جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا. دیکھیے ابھی فی الحال کی صورتحال تو یہ کہ اصفہان میں کوئی یہودی اتنا نہیں ہے، ماضی میں تھا لیکن ابھی نہیں ہے. میرے خیال میں کچھ عرصہ پہلے میں نے دیکھا تھا تو اس وقت جو فگر آ رہی تھی وہ یہی تھی 8-10 ہزار، 10-12 ہزار، یعنی 70,000 کا فگر بھی نہیں آپ کا پورا ہو رہا. تو اس کا مطلب ایک تو یہ ہو سکتا ہے جو ابھی آپ نے کہا. اب ظاہری بات ہے یہ ساری ایک آپ کہہ لیں ازمپشنز ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جی یہاں پہ جو ہے وہ اس علاقے پہ کوئی یہودیوں کا قبضہ ہو جائے، جیسے ابھی ایران اسرائیل وار ہوئی ہے تو ایران چلیں کوئی اس کے اوپر اسرائیل کا قبضہ ہو جائے. لیکن ایسا پاسبل نظر نہیں آتا، کیونکہ اب جو صورتحال بن گئی ہے نا، تو بالفعل کسی ملک کے اوپر جا کے حکومت کرنا یہ کسی کے لیے بھی پاسبل نہیں رہ گیا، ایون کہ امریکہ کے لیے بھی. اس لیے تو امریکہ جو ہے وہ ایران کے ساتھ اس طرح سے نہیں لڑا جیسا کہ اسرائیل لڑا ہے. اس کی پیچھے وجہ یہ بھی ہے، ظاہری بات ہے بالفعل آپ افغانستان میں بھی نہیں ٹک پائے. ایک تو یہ کہ وہ مہنگائی اتنا پڑتا ہے، اتنی دور سے آ کے یہاں رہنا اور اپنا قبضہ برقرار رکھنا. تو اب تو یہی کرتے ہیں، رجیم چینج کا معاملہ آتا ہے کہ جی ادھر اپنا بندہ اپنے پٹھو بٹھا دے، ٹھیک ہے. تو ہر جگہ یہی ماڈل چل رہا ہے. تو اس لیے یہ تو امکان میرے خیال میں نہیں نظر آ رہا کہ جی کوئی اسرائیلی یہودی یہاں آ کے بیٹھے گا. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ اصفہانی یہودی جو ہے وہ اسرائیل میں گئے، تو اس سے مراد اصفہان کے یہودیوں سے مراد یہ نہیں کہ اصفہان شہر سے وہ نکلیں گے، مطلب ان کا اوریجن یہ ہوگا. جی تو ہو سکتا ہے وہ جو ہے وہ اسرائیل سے نکلیں، تو یہ بات ٹھیک ہے، پاسبل ہے. ایک اور حدیث ہمیں ادھر سے ملتی ہے کہ خراساں سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں. یہ پوری حدیث اور طرح سے، میں صرف آپ کا کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں. تو کیا کہ یہ جو علاقہ جو بتاتے ہیں وہ کے پی کے اور یہ افغانستان والا سائیڈ آتی ہے، تو کیا یہ بھی اس کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات ہو گیا صحیح ہے، حسن ہے، موضوع ہے، یہ کیا حدیث کو آپ کیا اسٹیٹس آپ کے مطابق ہے اس کا؟ دوسرا کیا اس کا یہی ہے کہ یہ والے جو لوگ ہوں گے وہ بہت صحیح ہوں گے اور یہ جب جنگ لڑیں گے تو فتح آئے گی؟ نہیں دیکھیں، یہ تو ہمارے یہاں ڈاکٹر اسرار صاحب علیہ الرحمہ، چونکہ ان کا حدیث کا مطالعہ اتنا زیادہ نہیں تھا تو انہوں نے ایسی روایتیں کافی زیادہ بیان کی. خلافت ان کا ایک بڑا سبجیکٹ تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ حدیث کے ماہر نہیں تھے. تو یہ خراساں والی اور کالے جھنڈوں والی جتنی روایتیں یہ ساری ضعیف ہیں. صحیح. ہاں یہ خاص دور کے اندر جو ہے نا یہ سارا ایک آپ کہہ لیں کہ جی یہ من گھڑت بنائی گئی. خاص طور پہ یہ اس وقت بنی جب بنو امیہ اور بنو عباس کی آپس میں لڑائی تھی، چل جب رہی. اسی وہ پکڑے گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کی اتنے زیادہ وہ حدیث میں لا دی ہیں اس کے اندر کہ آپ علیحدہ نہیں کر پائیں گے. بہت کچھ اس وقت بنا. ایون کہ دیکھیں اہل تشیع کے ہاں بھی بہت سارا ذخیرہ آپ کو نظر آ جاتا ہے. ان کے ہاں بھی دیکھیں جو ان کے مہدی منتظر آئیں گے، عجیب بات یہ ان کے جو 12ویں امام آئیں گے تو وہ بنو امیہ اس وقت تک بھی چل رہے ہوں گے، حالانکہ بنو امیہ گئے، غائب ہو گئے، ٹھیک ہے. اچھا چونکہ وہ حدیثیں ساری بنی بنو امیہ کے دور میں جب کہ ان کے ائمہ پہ ظلم ہو رہا تھا، ٹھیک ہے.
تو وہ انہوں نے ابھی تک لے کے چل رہے ہیں. ہاں تو ان کا ذہن یہ تھا کہ ابھی ہمارے 12ویں امام آئے, ابھی مہدی آئے, یہ تو نہیں پتہ تھا 1150 سال لگ جائیں گے, بنو امیہ بھی غائب ہو جائیں گے, بنو عباس بھی غائب ہو جائیں گے. تو اس میں یہی ہے کہ وہ بنو امیہ کا ہی وہ جیسے سفیانی اور دوسرے جو ان کا تذکرہ ملتا ہے. تو اب وہ اس کی اصل میں یہ تعویل کر لیتے ہیں جو اہل تشیع کے علماء ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی اصل میں بنو امیہ سے مراد وہاں حدیثوں میں کہ جو مہدی منتظر یا ہمارے 12ویں امام آئیں گے جو آ کے لڑیں گے بنو امیہ سے, تو اس سے بنو امیہ سے ہمارا ظالم لوگ ہیں, وہ استعارے کے طور پہ باتیں آئی ہیں. تو خیر بہرحال انہوں نے بھی اس میں بعد میں جا کے تعویلیں کر لی. جی یہ تو حضرت علی کی جو آگے آل آ رہی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, تو وہ اسی میں آنا شروع ہو گیا تھا کہ جو امام مہدی ہیں وہ یہ ہیں, امام مہدی ہیں وہ یہ ہیں. کافی ساروں نے مہدی کے دعوے ہاں مہدی کے دعوے حضرت حسن کی اولاد میں سے جیسے نفس زکیہ, اچھا ان کا نام بھی محمد بن عبداللہ تھا. جی نفس زکیہ جو ہے, تو حسنیوں میں سے سب سے پہلے جو ہے وہ ان کے بارے میں یہ ہوا, اور خود ان کا بھی شاید یہ تھوڑا بہت خیال ہو گیا ہو, جیسا کہ روایتوں میں ملتا ہے, پتہ نہیں وہ اتھینٹک ہے کہ نہیں, لیکن شیعہ مصادر میں ہیں تو کہ وہ مہدی ہے. تو اس طرح اس کے بعد تو چل ہے. اسماعیلی جو ہے ان کے ہاں بھی 12ویں امام جو ہے وہ مہدی تھے, اسماعیلی جو لڑی ہے, ٹھیک ہے, جنہوں نے فاطمی سلطنت کا قیام رکھا. تو وہ تو کہتے ہیں بھائی وہ تو آ چکا ہے, بالفعل ہو گیا ہے وہ جو روایتوں میں تھا. ہاں جی ٹھیک, اس کو انشاءاللہ اب ریپ اپ کرتے ہیں. آپ سے ایک فائنل اور ایک بیسک سا کوشچن ہے جو ہر سنی کے بھی آ سکتا ہے ذہن میں, اور ایک عام بندہ جو اس چیز کو اتنا پریکٹس نہیں کرتا ریلیجن کو, اس کے ذہن میں بھی اکثر آتا ہے. کیا ہم شیعہ کے ساتھ عام حالات میں بیٹھ سکتے ہیں؟ ایک فرینڈلی ڈسکشن اور ہے شیخ, ایک چینل کے اوپر بیٹھنا, ان کے ساتھ بات چیت کرنی, یا ان جو آپ کے ٹاپکس آپس میں ملتے ہیں ان کے ساتھ بات چیت, یہ کیا ٹھیک بات ہے شیخ؟ کیونکہ میں نے یہ بات سنی ہے کہ جب آپ کسی ایسے بندے کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو بدعت کرتا ہے یا بدعت کو ٹھیک سمجھتا ہے, تو لوگ پھر آپ کے چینل کے تھرو ان کو بھی فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس سے عین ممکن ہے کہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی بدعت کی طرف جانا شروع ہو جائے. تو کیا چاہیے اس کے اندر دونوں رائے کے اندر اس سے پہلے تو بیٹھنا, اور اس سے پہلے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا, اب دیکھیں جیسے آپ کے ہاں ٹیلی ویژن چینل کے اوپر کیا ایسا نہیں ہے کہ وہاں اہل حدیث, دیوبندی, بریلوی, یہ سارے علماء بیٹھتے ہیں؟ عامر لیاقت صاحب جو ہے وہ پروگرام کرتے رہے, ٹھیک ہے, ابھی تک ہوتا ہے شیخ. ہاں ابھی تک بھی ہوتا ہے. وہ شیخ ہے نا کراچی کے جو آپ کے ہاں جی, خلیل الرحمان صاحب, قاری خلیل, تو قاری خلیل الرحمان صاحب کو آپ کیوں نہیں کہتے کہ وہ بتیوں کے ساتھ بیٹھ رہے, کیوں نہیں کہتے آپ؟ ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں ان کا پرپس ٹھیک کرنا ہے, اپنے چینل پہ تھوڑی لانا ہے. تو اب ان کے چینل پہ جا کے آپ بیٹھیں, تو آپ سیکولر لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں, لبرل لوگوں کے ساتھ آپ جا کے بیٹھتے ہیں. پتہ نہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ سوچ کہاں سے پیدا ہو جاتی ہے. جب آپ مضبوط ہیں, آپ نے ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملانی, آپ نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر یہ بحث پتہ نہیں کہاں سے آ گئی. یہ خواہ مخواہ کی اب آپ کہہ لیں کہ جی ایک تفریقہ پیدا کرنے والی ایک چھوٹی سوچ ہے, اور یہ سوچ زیادہ پنپ نہیں سکتی, اپنے آپ میں مر جائے گی. مطلب لوگ اب اس کو کوئی ویلیو ہی نہیں دیں گے. آپ کا کیا خیال ہے, کوئی لوگ اس کو کوئی ویلیو نہیں دیتے, اس کو سوچتے نہیں, اس کو سنتے نہیں. اچھا, مجھے تو زیادہ تر ایسی سوچ جو ہے نا, وہ ابھی آپ کہہ رہے تھے, چونکہ ہو سکتا ہے آپ کے اس سرکل میں ایسے لوگ ہوں, ٹھیک ہے. اب میں تو جب کسی ایسے کو دیکھتا ہوں, صحیح بات ہے, میں نہیں, کئی لوگوں کو میں نے دیکھا وہ بلاک کر دیتے ہیں. مجھے تو کبھی ان کے گناہ کو پوسٹ نظر آتی ہے. ظاہری بات ہے وہ ایک ایسا طبقہ ہے کہ وہ اپنے آپ میں مگن ہے. وہ جیسے وہ خلیل الرحمان صاحب کہتے تھے نا کہ جی 35-36 عورتیں جو پلے کارڈ لے کے جو ہے وہ فیمنزم کے حق میں جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہوتی ہیں, تو 35-36 افراد ہیں, اس سے زیادہ ان کی وقت نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو سوسائٹی میں ان کا کوئی امپیکٹ بھی نہیں ہے. وہ 35-36 لوگ جو ہے وہ بات کرتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں وہ ایک بڑا ایک تنگ سرکل میں رہتے ہیں, اسی میں آپس میں بات چیت کرتے ہیں. ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے, مجھے بتائیں, نہ ان کی کوئی ویلیو ہے سوسائٹی کے اندر, اور نہ وہ کوئی ایسی فکر ہے جو سوسائٹی میں آگے پروان چڑھ سکے. اچھا, وہ خود بھی اس کے اگینسٹ کھڑے ہوں گے. بہت سارے معاملات میں آپ دیکھیں گے ان کی اپنی پرسنل لائف میں, تو وہ پاسبل ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے. یہ ایسی ہے جیسے آپ کسی یونیورسٹی میں جا کے جو ہے وہ, ہمارے ہاں ایک صاحب آئے تو انہوں نے مدرسے میں موبائل کے خلاف تقریر کر دی. بعد میں کھانے پہ بیٹھے تھے تو انہوں نے موبائل نکال لیا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو یہ صورتحال اس وقت ہو چکی ہے کہ جو صاحب موٹیویشنل اسپیکر موبائل کی برائیاں بیان کر رہے ہیں, اور اس کو مطلب یہ بتا رہے ہیں کہ جی بس اس کو دیکھنا بھی نہیں ہے, اور خود ان کی جیب میں 2-2 4-4 موبائل نکل آئیں گے.
وہ کہتے ہیں میں ٹھیک دیکھتا ہوں آپ تو غلط اچھا، دیکھیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس کو میرے خیال میں اب تو یہ اس قابل بھی نہیں رہے گی کہ آپ اس کو ڈسکس کریں. ہاں، یہ رائے اس قابل بھی نہیں رہے گی کہ یہ قابل ڈسکس ہو، قابل بحث ہو. ایسی رائے سوسائٹی میں پیدا ہوتی ہیں، یعنی کسی کا خود ہی مر ان جاتی کے ہیں، ساتھ بیٹھنا چاہیے، خود ہی مر جاتی ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے. اصل بات تو یہ ہے نا، چیزیں مقاصد کے تحت جو ہے وہ طے پاتی ہے. انما الاعمال بالنیات. تو آپ کا مقصد کیا؟ ان کی پروموشن ہے. اب ہمارا تو یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم ان کو ساتھ جو سملیرٹیز ہیں ایٹ لیسٹ وہاں پر تو ہم اکٹھے ہو کر بات بیٹھیں. وہ یہی ہے نا کہ یہ سارے جو ساجد میر صاحب ہیں آپ کے، کیا نہیں بیٹھتے؟ مجھے بتائیں. جماعت الدعویٰ کیا آپ کی جو ہے وہ ان کے پلیٹ فارم پہ نہیں جاتی؟ آپ کی جتنی بڑی جماعتیں ہیں مجھے بتائیں کون ہے جو یہ کام نہیں کرتی رہی؟ یہ اب اہل حدیثوں کی بات کر رہے اہل ہیں کہ حدیثوں اہل کی بات حدیثوں کے ہاں اندر جتنی ہاں جماعتیں ہیں وہ ساری یہی کام کر رہے ہیں یا اور کرتی چلی آ اب رہی تو ہیں. یہ دیوبندی اور اہل حدیث کے اندر بھی یہ کافی زیادہ آپس میں کلیبز اور یہ ساری چیزیں. پہلی جو جمعیت تھی پاکستان کی، جمعیت اہل حدیث پاکستان، ٹھیک ہے، تو جو احسان لئی ظہیر صاحب نے نہیں بنائی تھی شہید. نہیں اس سے پہلے جو مطلب یہ غزنوی خاندان کے جو جی ہاں بڑے علماء تھے، ٹھیک ہے. مولانا داؤد غزنوی جو ہے وہ اس کے صدر تھے نا، اور مولانا اسماعیل سلفی اس کے پھر آگے ناظم اعلیٰ رہے. تو اب مولانا داؤد غزنوی کی آپ سوانح اٹھا کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے. ان کے گھر میں اجلاسات ہوتے تھے جس میں شیعہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث علماء شریک ہوتے تھے، اور وہ مشترکات کے لیے تحریک چلائی انہوں نے. حالانکہ دیکھیں اہل حدیث منارٹی میں تھے، یہ ان کا دیکھیں، اور پولیٹیکلی اثر و رسوخ دیکھیں. اب آپ سمجھ رہے ہیں جی کہ ایک بندہ منارٹی میں ہے. اس وقت کی بات جب پاکستان قائم ہوا تھا تو اس وقت ہماری کیا تعداد ہوگی؟ چند تھے. ابھی بھی ہم بڑی تعداد میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ ہم لیڈر ہوں سیاسی اعتبار سے، ٹھیک ہے، کہ یہاں پہ ہماری جو ہے وہ لیڈرشپ کے اندر تحریکیں چل رہی ہوں پاکستان میں، جو ہے کہ اس کا آئین جو ہے وہ اسلامی ہونا چاہیے، اور اس میں جو ہے وہ ختم نبوت کے حوالے سے جو ہے وہ یہ سب کچھ ہونا چاہیے. تو یہ ظاہری بات ہے، یہ کنٹریبیوشن اس وقت کے علماء جو ہے یہ سوچتے تھے، تو وہ سارے اسٹیک ہولڈرز ملیں گے تو کوئی کام ہوگا نا. آپ تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی، آپ تو ایک مسجد کے امام ہیں. تو پاکستان تو ایک مسجد نہیں ہے. تو اگر آپ پاکستان کے لیول پہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صرف اکیلے کر لیں گے؟ آپ تو اکیلے ایک سیٹ بھی نہیں لے سکتے. مطلب ایک سیٹ بھی وہ نون لیگ کی وجہ سے مل جاتی ہے نا سینیٹ کی، ورنہ کیا آپ لے سکتے ہیں؟ اور اب ہو سکتا ہے وہ بھی نہ ملے، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں ساجد میر صاحب. تو نہیں، وہ خیر ان کو مل گئی حافظ عبد الکریم صاحب کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے کہ جب آپ نے ایک بڑے لیول پہ کام کرنا، جب آپ کی سوچ ہی مسجد کے لیول کی ہے، محلے کی لیول کی ہے، ٹھیک ہے، تو اتنی چھوٹی سوچ کے ساتھ تو پھر آپ کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے. اس کے اندر یہ بھی تو چیز آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو جو مدینہ میں جا کے جتنی چیز بنائی گئی ہے وہ ساری یہود کے ساتھ مل کر ہی بنائی گئی ہے. سارے ان کے ساتھ جائنٹ ڈیفنس کا معاہدہ ہوا تھا مدینہ کے جائنٹ ڈیفنس کا یہود کے ساتھ. ہاں جی، ساتھ باقی بھی اکثر جگہوں پہ معاہدے تھے، ٹریڈ تھا، ساری چیز. میں اس کا مقصد یہ نہیں ہے میں کہہ رہا کہ یہودیوں کا ساتھ دینا ابھی شروع کر دیں، لیکن میرا مین مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود سے اگر معاہدہ کر رہے ہیں تو ہم ادھر کلمہ پڑھنے والے سے ہم اختلاف کری جاتے ہیں. لیکن روم اور ایران کی جنگ میں قرآن کی آیات نازل ہو گئی. روم اور ایران ہمارا اس سے کیا تعلق؟ مثال کے طور پہ اگر سوچا جائے، ایرانی مجوسی تھے، آتش پرست تھے، رومن کرسچینس تھے، آپس میں لڑ رہے ہیں جیسے رشیا اور امریکہ، ٹھیک ہے جی. رومن جیت گئے، مسلمان خوش ہو رہے ہیں، ایرانی جیت گئے، مشرق خوش ہو رہے ہیں. تو یعنی کسی اور ریاست، کافر ریاست کی جیت پہ خوشی منانا اس لیے کہ وہ نظریاتی اعتبار سے تھوڑا سا آپ کے قریب ہے، اس پہ قرآن نازل ہو رہا ہے. تو قرآن کی تو سوچ اتنی وسیع ہے، پتہ نہیں ہمارے ہاں اتنی محدود سوچ یہ پیدا کیسے ہو گئی. یہ اصل میں لوگ دماغ بند کر کے قرآن پڑھتے ہیں اور سیرت کا بھی مطالعہ نہیں کرتے، دماغ بند کر کے کرتے ہیں، رٹا زیادہ لگاتے ہیں، سمجھتے نہیں، پھر یہ سوچیں پیدا ہوتی ہے. اب اچھا ان کی کنٹریبیوشن بھی نہیں، سوسائٹی میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں، یا تو آپ نے سوسائٹی میں کوئی بڑا امپیکٹ پیدا کیا ہو، چلے
پھر تو ہم مانتے ہیں. امپیکٹ یہی ہے شیخ کہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ بندہ ٹانگیں نہیں کھینچی ٹھیک، آپ نے. یہ بندہ صحیح نہیں، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، آپ جی پریز کیا. جن لوگوں نے سوسائٹی میں امپیکٹ پیدا کیا ہے آپ کے علماء میں سے، تو وہ سارے وسیع و ظرف تھے، ان کا ذہن وسیع تھا، ذہن وسیع تھا، لوگوں کو لے کے چلنے والے لے کے. شیخ صاحب اگر آپ نے اپنا کوئی چیز امپلیمنٹ کرنی ہے، ضروری تھوڑی ہے کہ آپ نے سارے لوگوں کو اپنے وہ منہج پہ لے کر آ کے امپلیمنٹ کرنی ہے. اب جس طرح ہم اوور آل جب بات کر رہے تھے کہ چائنا کو بھی تو ہم نے اپنے ساتھ ملایا ہی ہوا ہے نا، تو اسی طرح آپ سارے لوگوں کو لے کر چلیں اور اپنا جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتے جائیں. اچھا اس پہ کیوں نہیں بات ہوتی کہ جی چائنا جو ہے وہ اس کے ساتھ تعاون منہج کے خلاف؟ عجیب بات ہے. ایک بس وہ مل گیا، ایک وہ ایران مل گیا ہے اور فلانا مل گیا ایک، بس اسی کو رگڑا لگائی جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اوپر سے جو ہے وہ ان کو ایک مشن ملا تھا. سیدھی سی بات ہے، حکومتیں آپس میں لڑ رہی ہیں. اچھا ایرانی حکومت بھی کوئی اتنی سیدھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی مشنری حکومت ہے. یہاں سے لوگ جاتے ہیں، انہوں نے بھی زینوبیون پیدا کیے، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی جو ہے وہ بریگیڈز بنائے اور وہاں لڑنے کے لیے بھی بھیجے، پراکسی وارز کے لیے، وہ بھی ٹریننگ دیتے ہیں. یہاں کے پاکستانی بھی جاتے ہیں، سارا کچھ. ایران بھی یہی کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی سعودی حکومت نے بھی پھر یہی کیا کہ اپنے وہ تیار کیے سارے. اب وہ جو ایک تیار ہو گیا ایک طبقہ، خاص طور پہ مدخلی اور گروپ کا جو ہے وہ، اب اس نے آگے پھر کافی زیادہ فساد برپا کیا. اب سعودی حکومت کو اس کی وجہ سے ضرورت بھی نہیں رہے گی، اب انہوں نے ان کو کھڈے لائن لگا دی ہے سائڈ پہ. لیکن اب وہ ایک طبقہ انڈیا میں بھی تیار ہو گیا، یہاں پہ بھی تیار ہو گیا، ٹھیک ہے. اب انہوں نے اہل بدعت کے بارے میں تو شاید کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن اپنے لوگوں کو بدعتی بنانے میں انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. مطلب اپنی اہل حدیث اور سلفی علماء کو، انڈیا میں بھی یہی سارا فساد برپا ہے، یہاں پہ بھی یہی سارا فساد برپا ہے. یعنی کل جو ہے ان کی متاع، ٹھیک ہے، یا کل جو کام خیر کا انہوں نے کوئی کیا ہے وہ یہ ہے کہ 4 جو اہل حدیث آلریڈی اہل حدیث تھے ان کو جو ہے وہ اہل حدیث مسلک سے فارغ کر کے جو ہے وہ 2 تغمے سجا لیے ہیں اپنے. ٹھیک، ہمارا آخری کوشچن ہے اور بہت ہی اہم کوشچن ہے کہ جو سعودیہ ہے وہ کیا اب کچھ چینج کرے گا اپنا؟ جس طرح پہلے یہ سوچتا ہے کہ مجھے امریکہ ڈیفینڈ کر دے گا، میں اسے پیسہ بھی دیتا ہوں، ہماری ٹیٹیز بھی سائن ہوتی ہیں، کیسے اب یہ اپنا کچھ بنانا شروع کریں گے، یا آپ کو لگتا ہے انہیں کے اوپر رلائے کریں گے؟ کیونکہ امریکہ ایک طرف سے تو کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور دوسری طرف حملہ کر دیتا ہے. اب امریکہ کے مفاد میں ہے ایران کا صحیح رہنا، کیونکہ اگر اسے کل کو سعودیہ کو کچھ کروانا ہے تو وہ ایران سے ہاتھ میں لاؤ تو وہاں ہو جائے گا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ سعودیہ بھی کچھ کرے گا اپنے لیے؟ دیکھیں عربوں کے نا کچھ مسائل ہیں، پازیٹیو باتیں بھی ہیں. دیکھیں پازیٹیو باتوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں سعودی عرب کی پازیٹیو بات یہ ہے کہ عقیدہ توحید کی علم بردار ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی پازیٹیو بات ہے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. باقی جو ان کا معاملہ ہے پولیٹیکلی، تو دیکھیں ان کا پولیٹیکلی جو ہے نا، جو ان کا سٹانس ہے تو وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. اچھا ابھی جو محمد بن سلیمان کے آنے سے ایک چیز جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اکانومی کی طرف وہ توجہ دے رہے ہیں، یہ بھی ایک پازیٹیو چیز ہے. 230 کا جو ان کا 2030 کا جو ویژن ہے، بلکہ اس پہ ویب سائٹ بھی بنی ہے، وہ یہی ہے کہ ویژن 2025 تھا، ہاں پھر یہ 2030 ہو گیا، اب 2030 ہو گیا. تو اس میں یہی تھا ان کا کہ جی ہم آئل سے جو ہے وہ شفٹ کریں، مطلب اکانومی کو کسی اور چیز کے اوپر، کیونکہ اب ظاہری بات ہے کہ جی آئل کی جگہ نئی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے. اب تو الیکٹرک گاڑیوں کی بات ہو رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جی یہ ٹیسلا وغیرہ معروف ہو جائے تو یہ آئل کا تو درمیان سے ویسے ہی کھاتا نکل جائے. تو وہ اپنی اکانومی کے حوالے سے ویژن رکھتا ہے، سوچتا ہے اس بات کو، یہ اس کی پازیٹیو بات. لیکن یہ کہ جی امت مسلمہ کے حوالے سے تو کوئی سوچ ہے ہی نہیں، صحیح ویژن ہے اس کے، بلکہ وہاں جو علماء، صحیح بات یہی ہے کہ جو حق کی بات کرنے والے ہیں، بولنے والے ہیں، وہ اکثر و بیشتر جیلوں میں ہیں. تو اب امریکی اڈے، خاص طور پہ جب امریکی اڈے بنے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، سب سے بڑا اڈا تو قطر کے اندر ہے، لیکن سعودی عرب میں بھی ہے، بحرین میں بھی ہے، کویت میں بھی ہے، عراق میں بھی ہے، سیریا میں بھی ہے. کوئی ملک تو ہے کوئی نہیں جہاں، خاص طور پہ عرب تو ایک طرح سے کالونیاں ویسے ہم نے بھی اڈے دیے. مطلب لوگ وہ نیچے کمنٹ کرتے ہیں نا کہ عربوں کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، ہم نے بھی اڈے دیے، غلط کیا. ظاہری بات ہے افغانستان پہ جو ہے وہ، جی جب مشرف کے دور میں ہمارا ڈالر اوپر ہی نہیں جاتا تھا، تو یہ غلط کیا، بالکل غلط کیا. ہم نے بھی غلط کیا، انہوں نے بھی غلط کیا. نہیں دینے چاہیے، سیدھی سی بات ہے، امریکیوں کو اڈے نہیں دینے چاہیے. اور وہاں پہ بھی جن علماء نے کرٹیسائز کیا تو انہوں نے ان کو اندر کر دیا، ٹھیک ہے، تو وہ جیلوں کے اندر ہے. تو یہ سارا معاملہ اس وقت سے چلا تھا. اچھا یہ جو مدخلیت پیدا ہوئی تھی نا، یہ اسی وقت پیدا ہوئی تھی. اس وقت علماء کے جو ہے وہ 3 گروپ بن گئے جب امریکیوں کو اڈے دیے نا انہوں نے.
ایک گروپ تھا جو تنقید کرتا تھا، صحیح، دوسرا جو یہ کہتا تھا کہ یار یہ والے کام نہ نہ کرو، یہ کرو. ٹھیک نہیں. ہاں، امریکیوں کو اڈے نہ دو، اور وہ بالکل ٹھیک کہتے تھے، وہی تو تھے جو حق بات کرنے والے تھے. دوسرے جو تھے نا وہ جو تھے وہ خاموش تھے، مطلب اپنی رائے کا اظہار نہیں کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ جی اس سے فتنہ فساد کھڑا ہو جائے گا. اب جیسے وہ عرب سپرنگ ہوا، عرب سپرنگ بعد ممالک سے سنبھالا بھی نہیں گیا، ٹھیک ہے. اب جیسے سیریا میں، اب تو خیر سیریا میں اللہ نے ایک شر سے خیر پیدا کر دیا، چلیں، تو کہیں کہیں وہ اب نہیں بھی سنبھالا گیا. یمن کے اندر بھی، لیبیا کے اندر بھی نہیں سنبھالا گیا، 3 حکومتیں بن گئی. تو اب یہاں پہ یہ ایک معاملہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے، علماء نے یہ بات کہی. اچھا، یہ جو تھا نا مدخلی گروپ، اچھا انہوں نے تو کہا، ان دونوں نے کہا بھئی یہ اجتہادی مسئلہ ہے. ان دونوں نے یہ کہا کہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے، بھلے آپ کرٹیسائز کرو، بھلے آپ خاموش رہو، ٹھیک ہے، دونوں کے پاس اپنی دلیل ہے. تو انہوں نے یہ بات کہی کہ انہوں نے کہا نہیں، یہ جو کرٹیسائز کر رہے ہیں نا تو ان کا منہج ہی غلط ہے. حالانکہ تھے وہ بھی سلفی، یہ بھی سلفی، سعودی تھے، ساری مقامی لوگ تھے. تو یہ پھر آہستہ آہستہ یہ پرو جو ہے وہ گورنمنٹ، یہ طبقہ بنا مدخلی، اور پھر اس نے کہا کہ جو گورنمنٹ کر رہی ٹھیک کر رہی ہے، ہم اس کے خلاف نہیں جا سکتے. اس کے خلاف نہیں جا سکتے. جزاک اللہ خیر شیخ، آپ کا بہت شکریہ. آپ کے انسائٹ سے بڑی چیزیں کلیئر ہوئی ہیں ہماری. اور اب یہ نا ایک سیدھی صاف بات ہے کہ اپنا ویژن، اپنی سوچ کھول کر زندگی گزارنے سے ہی آپ کو فائدہ ہے. اگر آپ اپنی سوچ کو ایک کنویں کا مینڈک بنا لیں گے تو آپ وہیں پر ہی رہ جائیں گے، kabhi زندگی میں ترقی نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہوا ہے کہ آپ ادھر اپنے جو ہے نماز پڑھیں، اور دنیا سے جو باؤنٹی ملتی ہے آپ کی، اسے آپ ضرور ڈھونڈیں. باقی کسی کے ساتھ بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے بلیف کے ساتھ ایگری کر رہے ہیں. یہ باتیں تو اب آپ کو سمجھنی چاہیے. میں فلانے کے ساتھ بیٹھ گیا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے عقائد ماننا شروع ہو گیا یا میں اس کو پروموٹ کرنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، ہمارے درمیان کو کامن گراؤنڈ ہو سکتی ہے جس کے اوپر ہم بیٹھ سکتے ہیں. ٹھیک سر، بات کرنے سے نا بات ختم ہی ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ بات کو بتنگڑ بن جانا ہوتا ہے. جو بات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، آرگومنٹ ہی ایک کلچر ہونا چاہیے ایسے ہی آرگومنٹ ہی جس سے نا آپ بہتری لا سکتے ہیں معاشرے میں. اگر آپ آرگومنٹ کرنا چھوڑ دیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف بغض حسد رکھیں گے، اس سے صرف گروہ بازی بڑھے گی، فتنہ انتشار بڑھے گا، معاملے سلوشن کی طرف نہیں جائیں گے. جزاک اللہ خیر شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.